بیٹھو بیٹے بچی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دو خدا سے مطمئن آئی. یہ بزم نعت ہے رخصہ یہاں اجالے ہیں. یہ بزم نعت ہے یہ بزم نعت ہے رخصہ یہاں جانے ہیں. حضور خود یہاں تشریف لانے والے ہیں. حضور خود یہاں تشریف لانے والے ہیں. یہ بزم نعت ہے. حضور نعت کی محفل میں آتے ہیں سچ ہے. حضور نعت کی محفل میں آتے ہیں سچ ہے. دکھائی دیتے ہیں ان کو جو آنکھ والے ہیں. دکھائی دیتے ہیں ان کو جو آنکھ والے ہیں. یہ بزم نعت ہے. میرے مالک کا گھر آقا کا گھر سرکار کا گھر ہے. میرے مالک کا گھر آقا کا گھر سرکار کا گھر ہے. شعور بندگی صدقے اتر سرکار کا گھر ہے. شعور بندگی صدقے اتر سرکار کا گھر ہے. چلے آتے ہیں اور نالین بھی ہیں پائے اقدس میں. چلے آتے ہیں اور نالین
کیا عرش پر سرکار کا گھر ہے الہ العالمین کیا عرش پر سرکار کا گھر ہے میرے مالک کا گھر آقا کا گھر سرکار کا گھر ہے سنو جبریل سدرا میں حویلی کا سرا پردہ سنو جبریل سدرا میں حویلی کا سرا پردہ تمہیں شاید نہیں معلوم ادھر سرکار کا گھر ہے تمہیں شاید نہیں معلوم ادھر سرکار کا گھر ہے شعور بندگی صدقے اتر سرکار کا گھر ہے یہ طیبہ میں صبا دارالحکومت ہے دو عالم کا یہ طیبہ میں صبا دارالحکومت ہے دو عالم کا دبے قدموں سے آہستہ گزر سرکار کا گھر ہے دبے قدموں سے آہستہ گزر سرکار کا گھر ہے میرے مالک کا گھر آقا کا گھر سرکار کا گھر ہے مدینہ کیا ہے اور عرش معلا کیا سن لیجیے مدینہ کیا ہے اور عرش معلا کیا سن لیجیے ادھر سرکار کا دفتر ادھر سرکار کا گھر ہے ادھر سرکار کا دفتر ادھر سرکار کا گھر ہے مدینہ کیا ہے اور عرش معلا کیا ہے سن لیجیے ادھر سرکار کا دفتر ادھر سرکار
قلب و نظر سرکار کا گھر ہے مقام سجدے قلب و نظر سرکار کا گھر ہے میرے مالک کا گھر آقا کا گھر سرکار کا گھر ہے میرا کیا واسطہ اوجداروں گیر محشر سے میرا کیا واسطہ اوجداروں گیر محشر سے قیامت میں میرے چھپنے کا گھر سرکار کا گھر ہے قیامت میں میرے چھپنے کا گھر سرکار کا گھر ہے میرا کیا واسطہ اوجداروں گیر محشر سے میرا کیا واسطہ اوجداروں گیر محشر سے قیامت میں میرے چھپنے کا گھر سرکار کا گھر ہے میرے مالک کا گھر آقا کا گھر سرکار کا گھر ہے شعور بندگی صدقے اتر سرکار کا گھر ہے السلام علیکم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا عزمت فتوكل على الله صدق الله العظيم قال الله تعالى في عظمة حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد حاضرین مجلس، آج کی یہ نشست 11 روزہ محافل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں نشست ہے۔
کل کی نشست میں میں نے ہجرت کے دوسرے سال کے واقعات میں سے کچھ اہم واقعات کی تفصیلات کے سامنے بیان کی تھی، جس میں تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی کا جو حکم قرآن مجید میں دوسرے پارے کی ابتدائی آیات میں نازل ہوا، اس سے متعلق تفصیل گزری۔ اور ہجرت کے دوسرے سال ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار سے جہاد کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی، جو اس سے قبل نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر کفار سے لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا، جس کو سرایا اور غزوات کہتے ہیں، اور انہی لڑائیوں میں سب سے پہلی جو جنگ کفار سے ہوئی، جس میں ان کو ہزیمت آمیز شکست ہوئی، وہ جنگ بدر تھی، جس کی تفصیل میں کل بیان کی۔ اور غزوہ بنو قینقاع، یہود کے قبیلے کی سرکوبی جو رسول پاک علیہ السلام نے فرمائی، وہ واقعات گزرے۔ غزوہ سویق کی تفصیل بیان ہوئی، اور آخر میں بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ سے شادی کے واقعات میں نے مختصر بیان کیا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دوسری ہجری کے کچھ اہم واقعات کو سرسری طور پہ بیان کرنے کے بعد تیسری اور چوتھی ہجری کے اہم واقعات تفصیل آپ کے سامنے بیان ہوگی۔ کل جیسا کہ اختتام پر میں نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سے متعلق واقعات بیان کیے تھے، تو جاننا چاہیے کہ شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بڑی ہی سادگی کے ساتھ انجام پائی، اور دنیاوی تمام تکلفات سے وہ شادی پاک تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقرب صحابہ میں سے چند کو خدمت اقدس میں طلب فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے بی بی فاطمہ کا نکاح پڑھا اور پھر ان کو ودا کیا۔ اور اس واقعے کے اندر آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے قرار پایا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ سیدنا علی سے بی بی فاطمہ کی شادی کر دی جائے، تو یہ کائنات کا بہترین جوڑا، اور اس جوڑے کے اندر انتخاب کے بارے میں جو حکم اللہ رب العزت نے دیا، اس حضرت علی کی شخصیت کو آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب دلہا ہے بی بی فاطمہ کی، کہ وہ کیسے ہیں۔ اور ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں جب اپنے بچیوں کا گھر کرنا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو بی بی فاطمہ کے دلہا قرار پائے، تو ان کے اندر جو ایک دلہے سے متعلق جو ضروری باتیں ہونی چاہیے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں جتنی کامل حیثیت سی تھی ویسی ہم کو بہت کم نظر آتی ہے۔ خود ان کی شخصیت اتنی عظمت والی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کفالت فرمائی، ان کی تربیت فرمائی۔ رسول پاک علیہ السلام کی نگرانی میں وہ بڑے ہوئے۔ رسول پاک علیہ السلام سے ان کی محبت، حضور کے ساتھ جانثاری کا معاملہ، یہ ساری کچھ باتیں اور ساری صلاحیتیں ان میں ہیں، لیکن بحیثیت ایک دلہا کے آپ دیکھیں کہ انتخاب خدا اور اس کے رسول کا کیسا ہے۔ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نوجوان تھے، 21 سال آپ کی عمر تھی، صحت مند تھے اور محنتی تھے، سنجیدہ تھے، ذمہ داریوں کا احساس ان میں تھا اور شرم و حیا والے تھے۔ رسول پاک علیہ السلام کے اور ایک داماد ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں بلکہ اپنی 2 صاحبزادیاں کی حق میں دی، اور ان کو بھی آپ دیکھیں گے تو وہ مالی طور پہ ایک مستحکم انسان تھے اور
باحیا ایسے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو یہ ساری کچھ باتیں ہم کو بتاتی ہیں کہ جب کسی لڑکی کے بارے میں بحیثیت شوہر کسی کا ہم انتخاب کرنا چاہیں تو کن باتوں کو پیش نظر رکھیں. دور حاضر میں آپ دیکھیں کہ شادیاں ہوتی ہیں، چند ہی دنوں میں اختلافات شروع ہو جا رہے ہیں اور لڑائی جھگڑے کی نوبت آ رہی، طلاقوں کی کثرت ہو گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ دین اسلام نے رشتہ طے کرتے وقت جن چیزوں کو پیش نظر رکھنے کا حکم دیا ہے اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے، بلکہ دنیاوی اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے نظریات کے مطابق مادی طور پہ ہم جو ہے جن چیزوں کو ضروری سمجھتے ہیں اگر وہ کسی میں ہو تو پھر لڑکی یا لڑکے کے رشتے کا جب معاملہ ہو تو اس کے مطابق رشتے طے کر لیتے ہیں. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق، جیسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی عورت سے رشتہ اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا اس کے نسب کی وجہ سے، یا اس کی دینداری کی وجہ سے کیا جاتا ہے. اور سرکار پاک فرماتے ہیں کہ تم دینداری کو ترجیح دیا کرو. تو دور حاضر میں یہ چیزیں پیش نظر نہیں، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز اول ہی سے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک بہترین دلہا تھا اور ان کے اندر جو بحیثیت ایک دلہا کے جو کمالات ہونے چاہیے وہ سارے جو ہے انسانوں کے لیے، بالخصوص ایمان والوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے ان کا معاملہ. کہ انتخاب کی جب نوبت آئے، کسی لڑکی کے شوہر کی بات آئے تو کس طرح کا جو ہے معاملہ ہم کو کرنا چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ شادیوں کا جو مسئلہ ہو رہا ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سیدہ جنتی عورتوں کی سردارہ ہیں، ان کے نکاح کی جتنی دھوم کی جائے کم ہے، لیکن کس سادگی کے ساتھ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نکاح کر دیا. اور جو ضروری سامان ایک دلہن کو دیا جانا چاہیے تھا اور اس زمانے کا جو بھی معیار تھا اس کے مطابق رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی ان کو عنایت فرمائی. لیکن آج مسلمان شادیاں جب کرتے ہیں تو ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرائی جس طرح ہونا چاہیے اس کو جو ہے عمل میں نہیں لا کے دکھاوا، بیجا تکلفات، دھوم دھڑاکا، لوگوں میں اپنی جو ہے عزت اور شان بڑھانے کا اس کو عنوان بنا لی، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں شادیاں جو ہے مشکل ہوتی جا رہی ہیں. کیونکہ اگر کوئی شخص ایک اونچے معیار کے ساتھ شادی کرتا ہے تو ہر دوسرے نوجوان کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کیوں نہیں کر سکتا، بھائی میرے ساتھ کیوں ایسا نہیں ہو سکتا. اب ہر ایک کے معاملات تو ایک جیسے نہیں رہتے معاشی طور پہ. تو اب اس شادی کو وہ جو ایک دولت مند آدمی معیار بنا کے کیا ہے، یہ غریب بیچارہ بھی اتنا نہیں تو میں جتنا کر سکتا ہوں اس انداز سے کروں گا، قرضے لیتا ہے، سود پر لیتا ہے، کئی قسم کے ایسے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے بعد میں خود کو پریشان ہوتا ہے. جبکہ ہمارے دین نے نکاح کو اتنا آسان کر دیا کہ بس دو گواہ ہوں، ایجاب و قبول ہو، نکاح ہو جاتا ہے. اتنا آسان ہے، نہ کسی دھوم کی ضرورت، نہ دھڑاکے کی ضرورت، نہ وہ جشن منانے کی ضرورت، نہ اچھلنے کودنے کی ضرورت، نہ بینڈ باجے کی ضرورت، نہ پٹاخوں کی ضرورت. اتنا آسان کر دیا گیا ہے. ایک واقعہ میں آپ کو صحابہ اکرام کے زمانے کا سناؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے دین میں نکاح کتنا آسان ہے. ایک صحابی تھے، اپنے ساتھی سے کہے کہ بھائی فلاں صاحب کی بیٹی کے پاس میرا پیام لے کر جاؤ. تو یہ اپنے دوست کا پیام لے کر پہنچے لڑکی کے باپ کے یہاں. آنے میں تاخیر ہو گئی ان کو واپس. جب واپس آئے تو یہ صحابی جو پیغام بھیجے تھے اپنے ساتھی سے کہنے لگے بھائی بہت بڑی دیر کر دی آپ نے، وہ تاخیر کر دی. تو کہا کہ ہاں بھائی میں پیغام تو آپ کا لے کر گیا تھا. ان لوگوں نے آپ کو لڑکی دینے سے جب انکار کیا تو ساتھ کے ساتھ یہ کہا کہ وہ مجھ سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو میں عفو کر کر آیا ہوں. اتنا آسان، اتنی سہولت. اور آج بھی اب یہ جو کچھ مشکلات، یہ جو کچھ جو ہے تنگی اس بارے میں پیدا ہوئی ہے یہ ہماری طرف سے ہوئی. یہ کوتاہی ہم نے جو ہے کی ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل ہماری زندگی میں آ رہے ہیں. آپ دیکھیں جب ایک زندگی کی شروعات ہوتی ہے، ایک جو ہے مرد اور ایک عورت کے بیچ میں ازدواجی تعلق قائم ہوتا ہے
تو پھر کچھ ذمہ داریاں شوہر پر آ جاتی ہیں، کچھ ذمہ داری جو ہے بحیثیت بیوی کے اس دلہن پر آ جاتی ہیں، تو اس میں معاشی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں اور خدمت کی کئی ذمہ داریاں ہوتی ہے۔ تو اب کوئی شخص ابتدائی ایسا کرے کہ وہ قرضے لے، مصیبتیں اٹھا کر شادی کر رہا ہے، تکلیفیں اٹھا کر شادی کر رہا ہے، تو پھر اس کی جو ہے شروعات ہی جب ایسی ہو تو آگے زندگی میں مسائل ہوں گے اس کے، جبکہ ایک ایسا خوشی کا موقع ہے کہ آدمی کسی بھی طرح کی جو ہے معاشی اور دیگر تنگیوں سے جو ہے فارغ ہو کر جو ہے اس کام کیا کرے تاکہ اس کی زندگی جو ہے آسانی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ گزرے۔ اس کو پیش نظر نہیں رکھا جا رہا ہے، بلکہ یہ دکھاوا کہ فلاں شادی خانے میں انہوں نے شادی کی تو میں اس سے بہترین شادی خانے میں کر کے بتاؤں گا، انہوں نے اتنے قسم کے کھانے رکھے تو میں اتنے قسم کے رکھوں گا۔ کھانا کھلانا بری بات نہیں ہے، لیکن دین کہتا ہے اپنے استطاعت کے مطابق کام کرو۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، کھلاوا، لیکن اب وہ کھلانے میں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے جو ہے بندوں کو جو ہے خوش کیا جائے ولیمے کا کھانا کھلا کے، شان بگاڑنا مقصود ہوتا ہے، کمپٹیشن مقصود ہوتا ہے، اخلاص نہیں ہوتا اس میں۔ جبکہ رسول پاک علیہ السلام نے جو عہد فرمائے تو اس میں آپ دیکھیں کہ کس جو ہے سادگی کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ولیمہ کیا ہے۔ کبھی جو ہے بکری ذبح کر دی گئی، جو لوگ حاضر تھے ان کو کھلا دیا گیا، کبھی دودھ اور کھجور پیش کر دیے گئے حاضرین کو اور ولیمہ ہو گیا۔ ولیمہ ضرور کیا ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی تاکید بھی کی ہے، لیکن جس انداز کو ہم آج اختیار کیے ہوئے ہیں اس سے جو ہے ہمارے جو اندر جو ہے معاشرے میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایک بات ایک مثالی شادی کی آئی تھی، تو اس مناسبت سے میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اس سلسلے میں بالخصوص میں نوجوانوں کو یہ بات کی تاکید کروں گا کہ وہ جتنا ہو سکے سادگی کے ساتھ اپنے جو ہے جن کے عقد نہیں ہوئے ہیں وہ عقد کو جو ہے کرنے کے دوران اس بات کو پیش نظر رکھیں۔ لوگ مسجدوں میں نکاح کرتے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اب اس کے بعد کئی لوگوں کا میں نے تماشا دیکھا ہے، عقد کر لیتے وقت پہ، اس کے بعد میں شادی خانوں میں جو ہے داخل کر دیتے، وقت کی پابندی نہیں کرتے، یا پھر کئی ایسے ہیں کہ عقد و سنت کے مطابق مسجد میں کرتے، اس کے بعد باجے گاجے کے ساتھ شادی خانوں میں آتے ہیں، جو کہ جائز نہیں ہمارے دین میں۔ اس طرح کا جو ہے شور و شراب اور دھوم دھڑاکا اور ایسے کام فضولیات میں داخل ہیں، بیکار کام نہیں۔ اللہ اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کر کے کیا زندگیوں میں مسرت اور شادمانی آ سکتی ہے کسی کے؟ کچھ گھنٹوں کے جو ہے مزے کے لیے، کچھ گھنٹے کے جو ہے خوشی کے لیے اپنی آخرت کو ہم خراب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے ہم کو محفوظ رکھے۔ تو ہجرت کے دوسرے سال کا یہ واقعہ تھا، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو ہے عقد کا۔ ہجرت کے دوسرے سال کے اہم واقعات میں سے روزے کی فرضیت، اسلام کا جو چوتھا رکن ہے روزہ، یہ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کو تشریف لائے تو وہاں حضور نے دیکھا کہ عاشورہ کا روزہ محرم میں یہود رکھتے ہیں، اور رسول پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ عاشورہ کا روزہ یہود اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کا ایسا خیال ہے کہ عاشورہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو فرعونیوں کے شر سے نجات دی تھی، تو شکرانے کے طور پہ وہ لوگ یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو حکم فرمائے کہ حضرت موسیٰ سے یہودیوں کے نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، تو تم لوگ بھی روزہ رکھو، البتہ ان سے مشابہت نہ ہو، اس کے لیے حضور نے حکم فرمایا کہ وہ ایک روزہ صرف 10 کا رکھتے ہیں تو 2 رکھا کرو، 9 10 یا 10 11۔ بعد میں ماہ رمضان میں اللہ رب العزت نے روزے فرض کر دیے 1 مہینے کے، تو وہ روزے فرض ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما دیے کہ جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے، جو چاہے چھوڑ دے، یعنی وہ نفل قرار پائے۔ تو ہجرت کے دوسرے سال ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور نماز عید الفطر بھی رمضان کے مہینے کے ختم پر پہلی شوال کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ پہلا موقع تھا یہ نماز عید الفطر کا، یعنی رمضان کی عید کی نماز جس کو ہمارے پاس کہتے ہیں۔ اسی عید کے موقع پر صدقہ فطر واجب ہوا جو غریبوں کا حق ہے۔ آپ دیکھیں ہماری جو عیدیں ہوتی ہیں مسرت کا موقع ہے، اور اس میں ہمارے دین نے حکم دیا ہے 2 باتوں کا، اچھی طرح ذہن نشین کر لیں آپ، اور آپ دیکھ لیں یہ 2 باتیں آپ کی دونوں عیدوں میں ملیں گی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشروع کی گئی ہیں۔ عید الفطر میں نماز پڑھنا ہے، صدقہ فطر دینا ہے۔ نماز واجب کی گئی ہے، صدقہ فطر بھی واجب کیا گیا ہے۔ تو نماز اللہ کی عبادت ہے، تو شکرانے کے طور پہ ہے اس یوم پہ، جو انعام کا دن ہے، سارا مہینہ روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہو رہا ہے تو بندہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے نماز کے ذریعے۔ اور دوسرے اللہ کے بندوں میں مال خرچ کرنا ہے جو مجبور و محتاج ہیں، ایسے کہ عید کے موقع پر بھی وہ خوشی نہیں منا سکتے اپنی غربت کی وجہ سے، مسکینی کی وجہ سے، تو ان کی امداد کرنا واجب قرار دیا گیا
اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے دین میں ہر جگہ اللہ کے ساتھ بندوں کے تعلق کو اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کے تعلق کو ہر حال میں پیش نظر رکھا ہے۔ آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں جہاں جہاں اقیم الصلاۃ آیا ہے وہاں اکثر جگہ وآتوا الزکاۃ بھی آیا ہے۔ اقیم الصلاۃ کیا ہے؟ نماز پڑھو، اللہ کا جو ہے حق ہے یہ بندے جو ہے اس کی عبادت کریں، ساتھ ہی ساتھ آتوا الزکاۃ کو اس کے ساتھ رکھا گیا۔ اور کیا ہے زکات؟ غریب مستحق لوگوں کی امداد، تو اس کو آپ پر جو صاحب مال ہے واجب کیا گیا، لازم کیا گیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کو جتنی اہمیت دی گئی ہے اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی اتنی اہمیت دی گئی ہے۔ ایسا ہمارا کامل دین ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ دین ہم کو عطا فرمایا ہے کہ قیامت تک پھر کوئی دین آنے والا نہیں ہے، کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے، کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ سب سے کامل نبی، سب سے کامل کتاب اور سب سے کامل شریعت اور دین لے کر تشریف لائے، اور اللہ نے انہی کے صدقے میں ہم کو خیر امت بنایا، یعنی تمام امتوں میں بہترین امت۔ اور ان کا وصف کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ وصف بیان کیا گیا خیر امت۔ تو ذرا اپنا محاسبہ کرنا کہ خیر امت کہنا تو ہم اپنے لیے باعث سعادت اور فخر سمجھتے ہیں، لیکن جو ذمہ داری کا حیثیت خیر امت کی اللہ تعالیٰ نے ہم پر رکھی ہے، نیکیوں کی دعوت دینا اور بدی سے روکنا، اس کام پر ہم خود کس حد تک عمل پیرا ہیں، اپنی ذمہ داری کو کس حد تک پورا کر رہے ہیں۔ اگر ہم عام مسلمانوں کے لیے یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو کم سے کم یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے لیے اصلاح کا کس حد تک ہم کو غم اور فکر لاحق ہے، ان کی تربیت کی طرف کس حد تک ہم متوجہ ہیں۔ تو صدقہ فطر ہجرت کے دوسرے سال واجب ہوا، اور ہجرت کے دوسرے سال ہی زکوٰۃ فرض کی گئی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مکے ہی میں زکوٰۃ فرض کر دی گئی تھی، لیکن اس کے تفصیلی احکام مدینہ شریف میں ہجرت کے دوسرے سال اللہ رب العزت نے نازل فرمائے۔ جو بھی ہو، لیکن زکوٰۃ اسلام کا جو ہے تیسرا رکن ہے، اور یہ مالی عبادت ہے، غریبوں کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو صاحب مال کیا ہے اور اللہ نے اپنے فضل سے دولت سے اس کو نوازا ہے تو اس میں سے 2.5% 40واں حصہ اپنے غریب مستحق مجبور مسلمانوں کو خرچ کرنے کا قاعدی حکم اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے ذریعے دیا ہے۔ لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں جو لاکھوں پتی کروڑوں پتی ہیں، لیکن جب زکوٰۃ نکالنے کی بات آتی ہے تو جتنی زکوٰۃ حساب کتاب سے ان کی نکلتی ہے وہ نہیں نکالتے۔ یقین جانیں جو زکوٰۃ مسلمانوں میں دولت مند لوگ اگر نکالیں تو پھر اتنی دولت ان کے پاس ہے کہ دنیا میں مسلمان غریب نہ رہیں، غربت ختم ہو جائے۔ لیکن بخالت، کنجوسی یا کیا اور وجوہات جو شیطانی قسم کے ہیں جس کی وجہ سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کتراتے ہیں، جبکہ مال زکوٰۃ کے طور پہ نکالنے سے یا کسی اور عنوان سے خرچ کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، لیکن شیطان احساس دلاتا ہے انسان کو، ارے سو دے دے گا تو تیرے پاس کیا ہے اور اتنا ہی لکھتے ہو اتنا ہی لکھتے ہو۔ تو یہ بخل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو قطعی پسند نہیں ہے بخل کنجوسی۔ مال جب رائے خدا میں دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جو ہے کوپل نکلا بیچ سے مال دینے کے بعد کی مثال دے رہے ہیں اللہ، اس پر 100 جو ہے کوپل لگے اور ہر کوپل میں جو ہے 100 دانے، اتنا اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں اجر ثواب۔ اور اس کا یقین اللہ کے نیک بندوں کو ہوتا ہے، اور وہ رائے خدا میں خرچ کرنے میں اپنے ہاتھ کو نہیں روکتے۔ دنیا کی زندگی کے امور میں خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے، شادی میزبانیوں میں، دھوم دھڑاکے میں، اپنے دعوتوں میں، یا اپنے کپڑوں کے اوپر، اپنے جوتے کے اوپر، اپنی ضروریات ایسی خواہشات کے اوپر خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے تو بے دری خرچ کرتے ہیں، لیکن جب رائے خدا میں دینے کی بات ہے تو 10 وقت سوچتا ہے، متا ہے، اس کے بعد سب سے چھوٹی جو رقم کی صورت ہوتی ہے اس کو اللہ کے نام میں خرچ کرنا چاہتا ہے، اور اترا سترا گرا پڑا اللہ کے نام میں دینا چاہتا ہے۔ جبکہ جو لوگ اللہ اس کے رسول سے سچی محبت رکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مال جو ہمارے پاس ہے یہ اللہ نے دیا ہے، اگر ہم اس کی راہ میں خرچ کریں گے تو پھر وہ دوبارہ دے گا، اور اس سے بہت زیادہ دے گا، یہاں بھی دے گا اور وہاں بھی دے گا، اور اس مقام پہ دے گا جہاں پر آدمی کمانے کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، جو کچھ نیکی کی کوششیں نہیں ہو سکتی، یہاں خرچ کرو گے اللہ کے راہ میں تو اس کا اجر وہاں ملے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں
سخت قحط پڑ گیا، مسلمانوں کو بڑی تنگی ہونے لگی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں بڑے زبردست صحابی ہیں، تو یہ بڑے دولت مند صحابی تھے اور ان کے بڑے بڑے گودام تھے جس میں اناج بھرا ہوا ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس بات کی خبر تھی، تو آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنے پاس بلوا کے کہے کہ اے عبد الرحمن، تمہارے گودام اناجوں سے بھرے ہیں، اس میں جو کچھ اناج ہے وہ تم میرے ہاتھ میں فروخت کر دو، میں تمہیں دگنی قیمت دے دوں گا۔ تو اس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، میں 10 گنا دوں گا، تو گنا پر نہیں دوں گا۔ تو حضرت عمر ناراض ہو کر کہنے لگے تم کیسی بات کرتے ہو، مسلمان اس وقت مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، اور تم کو 10 گنا دے گا بھی کون؟ اور وہاں سے پھر وہ نکل کر حضرت عبد الرحمن بن عوف چلے گئے، اور بعد میں حضرت سیدنا عمر کو پتا چلا کہ وہ اپنے گوداموں میں سے اناج نکال کر لوگوں میں مفت میں بانٹ رہے ہیں۔ جب ان کی ملاقات ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، تو پوچھا کہ عبد الرحمن، میں نے تم کو دگنی دینے کی بات کی تھی، تم جو ہے 10 گنا زیادہ دینے کا جو ہے مطالبہ کر کے چلے گئے، اور پھر تم اس کو مفت کیوں بانٹ رہے ہو؟ تو کہنے لگے امیر المومنین، مجھے 10 گنا میں جانتا ہوں دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا، لیکن میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس لیے میں خدا کی راہ میں اس کو خرچ کر رہا ہوں کہ 10 گنا میرے مولا کی جناب میں مجھے مل جائے۔ یہ اعتقاد اور ایسا ان لوگوں کا یقین تھا ان باتوں کے اوپر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کے تمام امور میں ان کو برکت عطا فرمائی تھی۔ تو زکوٰۃ ہر مسلمان جو صاحب نصاب ہے اس پر فرض ہے، اور اس کا منکر کافر ہے، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ تو جو صاحب نصاب ہے، کتنے مال پر صاحب نصاب ہوتے ہیں، پھر وہ مال کیسے خرچ کیا جائے، کس پہ خرچ کیا جائے، اس کی تفصیل جاننا ہر صاحب مال مسلمان کے اوپر لازم ہے، اس کا علم سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ تھے ہجرت کے دوسرے سال کے اہم ترین واقعات۔ اب آئیے ہجرت کے تیسرے اور چوتھے سال کے اہم ترین واقعات میں ہجرت کے تیسرے سال کا سب سے اہم ترین واقعہ غزوہ احد ہے، یعنی جنگ احد جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ دوسری جنگ ہے جو ہجرت کے بعد کفار اور مسلمانوں کے بیچ میں ہوئی، اور اس جنگ کے وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ جنگ بدر ہے، جیسا کہ ہجرت کے دوسرے سال کے واقعات میں گزرا کہ جنگ بدر میں کفار کے 70 جو ہے آدمی قتل ہو گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے۔ تو 70 آدمی جب مرے تو مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں چھوٹا تھا کہ جس کا کوئی فرد نہ مرا، کوہرام برپا تھا مکے میں۔ کفار جو ہے بدلے کی آگ سے جو ہے ان کے سینے بھڑک رہے تھے، اور جیسا کہ جنگ بدر ہی کے واقعات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کا تعاقب فرمایا تھا جس کو ابو سفیان ملک شام سے تجارت کے بعد لد لدا کر لے کر آ رہے تھے، اور مقام بالعشیرہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، اور یہ واپس جو ہے بچ کر بھاگ گئے تھے، اور اس مال کو بچا کر وہ مکہ کسی بھی طرح لے آئے۔ تو بہت بڑی تجارت تھی، سونٹ پر مال لدا ہوا تھا، اس زمانے کے لاکھوں جو ہے روپیوں کا مال تھا، اور اس کی وجہ سے جنگ جو ہے بدر کی نوبت آئی تھی، اس کی تفصیل گزری۔ تو جب یہ تجارتی قافلہ بچ بچا کر مکہ پہنچ گیا اور اس میں یہ بدر کا واقعہ بھی ہو گیا، تو اب ابو جہل جو مارا گیا تھا جنگ بدر میں، اس کا بیٹا اکرمہ اور صفوان، یہ مکے کے بڑے دولت مند کفار میں ان کا شمار ہوتا تھا، یہ ابو سفیان کے پاس پہنچے، جو اس وقت یہ سارے کفار مر جانے کے بعد مکے کا بہت بڑا آدمی بنا ہوا، جا کر جو ہے کہنے لگے کہ اے ابو سفیان، ہم کو کسی بھی طرح مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہیے، ایسے بڑے بڑے نامور ہمارے بہادر سردار سارے مارے گئے، ہم ایسے نہیں بیٹھ سکتے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ سارے مل کر مشورہ کیے تو طے یہ کیے کہ یہ جو قافلہ تجارت کا آیا ہے نفع کے ساتھ، اصل جو مال ہے وہ تو رکھ لیا جائے، جتنا کچھ نفع ہوا ہے
وہ سارے نفع سے ہتھیار خریدے جائیں، جنگ کی تیاری کی جائے اور مسلمانوں پر ایک زبردست لشکر کے ساتھ حملہ کیا جائے اور ان کو صف ہستی سے معاذ اللہ مٹا دیا جائے۔ سارے اس پر متفق ہو گئے کیونکہ ساروں کے دل میں بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی، اس میں نزاع ہوئی نہیں، سارے متفق ہو کر وہ سارے مال سے زبردست جو ہے تیاری کرنے لگے اور انہوں نے 3000 جو ہے افراد کا ایک لشکر جو ہے تیار کیا، جس میں جو ہے جنگی سامان جو زمانے کا عصری قسم کا تھا وہ موجود تھا، کئی 100 اونٹ تھے، کئی 100 جو ہے گھوڑ سوار تھے اور سارے ہتھیار سے لیس تھے۔ ان کی یہ تیاریاں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ مکے میں تھے، واقعات میں گزرا کہ وہ بھی جنگ بدر میں کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے، قیدی بنا لیے گئے تھے۔ بعد میں وہ مدینے میں جب آئے تو وہاں مسلمان ہوئے اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے لیے اعلان فرمایا تھا کہ جو کوئی فدیہ دے کر چھوٹ سکتا ہے چھوٹ جائے، فدیے کی رقم مقرر کر دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیے کہ اے عمر بتاؤ ان کفار کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمر اشداء الکفار ہیں، کافروں پر بڑے سخت، کہنے لگے یا رسول اللہ جتنے کافر پکڑے گئے اس میں کوئی ہمارے مسلمانوں میں سے کسی کا بھائی ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی چچا ہے، کوئی ماموں ہے، کچھ نہ کوئی رشتہ دار ہے، تو یا رسول اللہ اسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم میں جو جس کا جتنا قریبی رشتہ دار ہے وہ اسلام کے نام پہ اس کو قتل کر دیں۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ تو وقت گزار ہوئے یا رسول اللہ اگر ہم ایسا لوگوں کو ختم کرنے لگیں گے تو ہمارے دین سے متعلق لوگوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی، بہتر یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر اپنا حکم وہی الہی کے مطابق دیتے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی تجویز کو سرکار نے پسند فرمایا اور حکم فرما دیا عام کہ جو کوئی فدیہ دے گا چھوٹ جائے گا۔ بعض ایسے جو غربا مساکین تھے ان میں فدیے کی رقم دے نہیں سکتے، تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ وہ مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دے دیا کریں، 10 بچوں کو پڑھاؤ چھوٹ جاؤ، 10 بچوں کو تعلیم دو چھوٹ جاؤ۔ اس سے آپ دیکھیے کہ تعلیم کی کتنی اہمیت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں دیکھا کہ کفار ہیں تو اب یہ تو نہیں تھا کہ دین کی تعلیم دینے والے ہیں، دین تو وہ مانتے ہی نہیں تھے، جانتے ہی نہیں تھے، تو وہ مسلمانوں کے بچوں کو کیا تعلیم دیں گے؟ تو کچھ نہ کچھ جو ہے اس زمانے کی جو بھی ٹیکنیکل تعلیم تھی یا جو بھی جو ہے دنیاوی طور پہ علم تھا وہ کفاروں نے مسلمانوں کے بچوں کو سکھایا۔ اس سے یہ سنت رسول پاک کو معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی کافر بھی ہو اور دنیا کا بھی کوئی علم ہو جو نفابخش ہے تو اس کو ہم کو کس سے بھی مل سکتا ہے تو حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے حکمت کی بات مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے، جہاں کہیں اس کو پاتا ہے اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ فلاں لوگ اس میں ترقی کی ہم ان کی طرف رخ بھی نہیں کریں گے، نہیں بھائی انہوں نے کچھ کام کیا ہے ہمارے لیے اس سے کچھ فائدہ ہے دین و دنیا میں تو اس کو حاصل کر لو، اس کو آگے بڑھاؤ آپ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے۔ تو ہم یہ سوچ کر کے وہ انہوں نے یہ کام کیا ہم کو ہم کیا ضرورت ہے ان کی مدد لینے کی، وہ اس میں ترقی کی ہے تو وہ ہمارے مخالف ہیں ہم ان سے کیا فائدہ اٹھائیں۔ حکمت اور سمجھداری یہ ہوتی ہے کہ انسان دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی ہنر کسی کے پاس ہوتا ہے تو اس سے کیا استفادہ کر سکتا ہے وہ کر لیتا ہے، یہی جو ہے دانش مندی ہے، یہی ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ یہ تھا کہ جب حضرت عباس جو ہے قید ہو کر آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس سے کہے کہ اے چچا آپ بھی فدیہ دے کر چھوٹ جائیے، تو کہنے لگے میرے پاس کہاں ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ تو اس پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان آقا ارشاد فرمائے کہ چچا کیوں آنے سے پہلے اپنی بیوی ام فضل کے یہاں سونا جو رکھا جاتے وہ کہاں ہے؟ تو یہ سنتے ہی وہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ یہ جو بات ہے کہ سونا اپنی بیوی کے پاس رکھانا یہ میرے اور میری بیوی کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں جانتا تھا، آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اللہ نے آپ کو غیب جو ہے علم دیا ہے، بس یہ اس بات کی جو ہے علامت اور ثبوت ہے کہ آپ نے یہ بات جانی۔ تو اسی وقت اسلام قبول کر لیا، لیکن کافروں کو نہیں معلوم تھا ہم اسلام لائے، تو مکے میں جا کر رہنے لگے، آزاد کر دیا سرکار نے ان کو، تو وہ مکے میں رہ رہے تھے تو یہ کفار کی ساری تیاریوں کی خبر جو ہے خط کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجوا دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اس بات کی اطلاع ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مہاجر و انصار جمع فرمایا اور ان سے مشورہ فرمایا۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کہ اپنے اصحاب سے مشورہ فرماتے ہیں، حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل جیسے میں نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، وہ گفتگو نہیں کرتے اپنی خواہش سے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو وحی کی جاتی ہے، مگر اس کے باوجود میرے آقا اپنے امت کے لیے یہ طریقہ جو ہے عطا فرمائے کہ دین و دنیا کے معاملات میں جب تم کو کچھ کرنا ہو تو آپس میں مشاورت کر لیا کرو۔ آج
ہم اس سے محروم ہیں اس سنت سے. لوگ مشاورت نہیں کرتے. گھریلو امور میں آپ دیکھیں اختلافات برادران کے بیچ میں کیوں ہوتے ہیں؟ آپس میں مشاورت نہیں ہوتی. اس وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. مشاورت کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک شخص کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری کچھ اہمیت ہے, مجھے کچھ سمجھا جاتا ہے. اور جب یہ احساس انسان کو ہونے لگے کہ میری کوئی اہمیت نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے, کتراتا ہے, دور ہٹتا جاتا ہے, دوریاں بڑھتی جاتی ہیں. بعد میں وہ ناراضگی پھر اس کے بعد نفرت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ ہمارے گھریلو معاملات ہو یا زندگی کے کوئی اجتماعی ہمارے معاملات ہو, مسلمانوں کے آپس کے مشاورت سے کام کرنی چاہیے, جس کی وجہ سے اس میں خیر اور بھلائی ہوتی ہے, کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر انصار کو جمع فرمائے اور ان سے مشاورت فرمائے اور ارشاد فرمائے کہ دیکھو کفار ہم پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں, بتاؤ کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے. تو نوجوان قسم کے جو صحابہ تھے اور بعض ایسے بھی تھے جو جنگ کے بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے, جو غلبلہ ان کے دلوں میں تھا اور چاہتے تھے کہ جنگ احد میں شریک ہو کر اس کمی کو پورا کر لیں. جو اس سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی جو ہے مدینہ شریف کے باہر نکلیں گے اور کفار کے مقابلے میں جو ہے جا کر ان سے جو ہے لڑائی کریں گے. جو سمجھدار جنگی تجربہ رکھنے والے تھے وہ لوگ, اور پھر منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی وہ بھی جو ہے کہنے لگا یا رسول اللہ ہم جو ہے مدینے میں رہ کر اگر کفار کا مقابلہ کریں تو بہتر ہوگا, کیونکہ اس میں ہمارے لیے بہت ساری سہولتیں ہیں کہ کفار جو ہے اچانک حملہ نہیں کر پائیں گے, اور اگر وہ مدینے کے شہر میں داخل بھی ہوں گے تو مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی جو ہے جنگ میں شریک ہو کر اپنے چھتوں سے جو ہے ان پر حملہ کر سکتی ہے. جو بھی حکمت عملی جنگ کی تھی اس نے جو ہے بیان کی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ مدینے میں رہ کر ہی جنگ کی جائے کفار سے, کیونکہ ان کی تعداد بڑی تھی اور جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے یہ بات مناسب تھی. لیکن جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا جوش اور ولولہ دیکھا بعض صحابہ کا, تو رسول کریم علیہ السلام اپنے حجرہ اقدس میں تشریف لے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ تھے. رسول پاک علیہ السلام نے امامہ باندھا اور جنگی لباس زیب تن فرمایا, تلوار شریف حمایل کی اور اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے. اس اسنا میں جو تجربے کار لوگ تھے اور صحابہ میں جو بزرگ تھے وہ سارے نوجوانوں کہنے لگے تم کیسی بات کی, تم کو چاہیے تھا کہ یہ کہیں کہ یا رسول اللہ آپ جو فیصلہ فرمائیں ہم کو منظور ہے. آپ اگر مدینہ شہر میں رہ کر لڑنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں, آپ اگر باہر جا کر لڑنے کا حکم فرمائیں تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں. ان لوگوں نے جو ہے سیدھے کہہ دیا کہ باہر جا کر لڑنا چاہیے. تو سارے شرمندہ ہو گئے اور اس بات پر ساروں کا اتفاق ہو گیا کہ نہیں, حضور جو پسند فرمائے اس پر عمل کیا جانا چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو ان لوگوں نے اپنا معروضہ رکھا تو آقا علیہ السلام ارشاد فرمائے کسی نبی کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ جنگ کا لباس پہن لے تو اس وقت تک اس کو اتار دے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دشمنوں کے میں فیصلہ نہ فرمائے. نہیں, اب باہر ہی جا کر جب ہوگی. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ ابتدائی سے یہ جنگ میں کیا ہوا تھا کہ اختلاف کے ساتھ اس کا آغاز ہوا تھا. اس لیے آگے چل کر آپ واقعات سنیں گے جس سے مسلمانوں کو رسول پاک علیہ السلام کے حکم کی تعمیل نہیں کرنے کی وجہ سے صدمہ اٹھانا پڑا, نقصان اٹھانا پڑا. مسلمانوں کی جو ہے تعداد 700 تھی, کفار 3000. کفار احد پہاڑ کے قریب پہنچ کر پڑاؤ کی, جو احد پہاڑ شہر مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے, آج بھی موجود ہے. بڑا عظیم الشان پہاڑ ہے, اس کے بڑے فضائل حدیث میں بیان ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف میں کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ بہت کیا ہے, پہاڑ ہے, پتھر ہے, اور بے جان چیز میں کیا محبت کا جذبہ ہوتا ہے, نہیں ہوتا. لیکن میرے آقا کے برکات کا یہ اثر ہے کہ بے جان چیزیں بھی جانتی تھی کہ محمد نبی اللہ کے رسول ہے, نہ صرف جانتی تھی بلکہ سرکار سے محبت بھی کرتی تھی. اس لیے آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ ابو جہل ہاتھ میں کنگریاں لے کر آیا مکے میں اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے. تو سرکار نے فرمایا بے شک اللہ کا نبی ہوں. تو پھر مجھے بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے. عجیب سوال تھا. اللہ کے نبی ہاتھوں میں کیا چھپا کر رکھا گیا وہ بتانے کے لیے آتے ہیں کیا؟ اللہ کے نبی تو دین کی دعوت دینے, اللہ سے بندوں کو جوڑنے, ہدایت کی راہ بتانے, برائی سے روک کے نیکی کی طرف لے جانے, اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنے, ان کاموں کے لیے تشریف لاتے ہیں. اب یہ بےہودہ سوال کیا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے بتائیے. تو رسول پاک علیہ السلام تبسم فرمائے اور ارشاد فرمایا ابو جہل تو مجھے اللہ کا نبی نہیں مانتا تو پھر میں کیوں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے. ہاں البتہ جو چیز تیرے ہاتھ میں ہے وہ میرے بارے میں کہیں. یہ کہنا تھا کہ ان کنگریوں سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان
آپ بتاؤ مجھے کہ کنکر بے جان چیز ہے، وہ گفتگو نہیں کرتا، کلام نہیں کرتا، کنکر دیکھتا سنتا نہیں ہے، اور محبت کا جذبہ ہونے کے لیے یہ ساری چیزیں اس میں ہونی پڑتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ذرہ ذرہ پہچانتا ہے کہ محمد عربی اللہ کے رسول، نہ صرف پہچانتا ہے بلکہ محبت بھی کرتا ہے۔ لو اور ایک آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں، بخاری شریف میں یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں جب واعظ فرماتے تو مسجد نبوی کا ایک کھجور کا پلر تھا، کیونکہ مسجد نبوی کی جو چھت تھی وہ کھجور کے تنوں پر کھڑی ہوئی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر ٹیک لے کر واعظ فرمایا کرتے تھے، خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو صحابہ میں سے کسی نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتے ہیں تو قدم مبارک میں تکلیف ہوتی ہے، کیسی محبت تھی دیکھو آپ، احساس کر کے فوری کیا کیے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار کر دیا، لکڑی کا ممبر بنایا گیا، وہ لا کر مسجد نبوی شریف میں رکھ دیا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلی مرتبہ اس پر تشریف فرما ہو کر واعظ فرمانے کے لیے جیسے ہی تشریف رکھے، مسجد نبوی میں رونے کی آواز آنے لگی۔ سارے صحابہ حیران ہیں کہ یہ کون ہو رہا ہے، اور وہ بھی ایسا ہے جیسے بچہ ہچکیاں لے لے کر روتا ہے۔ سارے صحابہ کی حیرانی دور کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میرے صحابیوں، جانتے ہو یہ کون رو رہا ہے؟ ارے وہ تنا جس کو میں پیٹ لگا کر خطبہ دیا کرتا تھا، میری جدائی کے غم سے رو رہا ہے۔ سرکار پاک کی پیٹ اگر اس کو لگتی تھی تو اس کو جو ہے جو تسکین نصیب ہوتی تھی، اب وہ معاملہ نہیں رہا، اس کی وجہ سے جو ہے اس کو غم ہوا۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ تنے میں کیا زندگی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، میرے آقا کی برکت کی وجہ سے ہوئی۔ میرے آقا کا وجود پاک جس چیز سے مس ہو جائے تو اس میں برکات ایسے پیدا ہو جاتی ہے، اور محبت سے رسول پاک کی جو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جدا ہوئے تو اس کو غم ہوا۔ تو مختصر یہ کہ بہت پہاڑ کی فضیلت سرکار نے بیان فرمائی کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، جنت کے پہاڑوں میں سے قیامت میں اٹھا لیا جائے گا، جنت میں پہنچا دیا جائے گا، سارے اس کے فضائل بخاری شریف میں موجود ہیں، جو مستند ترین کتب میں شمار کی جاتی ہے حدیث شریف میں۔ تو وہ کفار وہاں پڑاؤ کر دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر پہنچے بہت پہاڑ کے قریب۔ اب یہ احد پہاڑ کو احد اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تنہا ہے، اس کے اطراف اپنا دوسرے پہاڑ نہیں، اس لیے اس کو احد کہا جاتا ہے۔ آج بھی اس کا وہی نام، زائرین جب جاتے ہیں مدینے کو زیارت کرتے ہیں، اللہ نے جن کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے مدینے حاضری کی، وہ اس سعادت سے مشرف ہوئے ہوں گے۔ تو وہاں ایک پہاڑ کے سامنے کھلا میدان ہے، اور ایک چھوٹا سا جو ہے وہاں پر بیچ میں اور ایک پہاڑ ہے، اس کو عینین کہتے ہیں، اور اس احد پہاڑ کے بازو ایک جو ہے کھلا حصہ تھا، درہ جس کو کہتے ہیں، ایک شاخ تھی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہنچے تو احد پہاڑ پیٹ کی طرف تھا، مدینہ شریف کا شہر کی طرف تھا، اور یہ جو عینین پہاڑ ہے یہ سیدھی جانب تھا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگی حکمت عملی کے پیش نظر صحابہ میں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ اس درے کے پاس مقرر فرمایا، اس تاکید کے ساتھ کہ دیکھو ہم جیتے یا ہارے، ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو جائے، یہاں تک کہ اگر پرندے ہم کو نوچ کر لے جا رہے ہیں، تم دیکھو، یعنی ہماری معاذ اللہ لاشیں پڑی ہیں اور پرندے نوچ کر لے جا رہے ہیں، تب بھی تم اپنی جگہ سے نہ ہٹو، جب تک کہ میں تم کو ہوں نہ۔ کیونکہ یہ جنگ جو تھی اس کی حکمت عملی کے تحت یہ بڑی اہم بات تھی، کیونکہ مسلمان کے پیٹ پیچھے وہ جو ہے درہ تھا، اور اس بات کا امکان تھا کہ مسلمان ادھر کافروں سے مقابلہ کر رہے ہیں تو پیچھے سے کوئی آ کر اچانک ان کی پیٹ کی طرف سے حملہ کر دے تو یہ بڑی مشکل صورت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ وہاں تیر اندازوں کو مقرر کیا۔ بڑی تفصیل ہے واقعات کی، مختصر طور پہ آپ کو بتا کر آگے بات لے جانی ہے مجھے۔ اب جنگ کی جب شروعات ہوئی تو کفار کی طرف سے ابو عامر نام کا ایک شخص آگے بڑھا، جو پہلے مدینے میں رہتا تھا اور اس کا سردار سمجھا جاتا تھا، اور یہ راہب کے لقب سے مشہور تھا۔ راہب کہتے ہیں عیسائی عبادت گزاروں کو، پادری کو، تو یہ بڑا مقدس سمجھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس کی ہوا اتر گئی، اور یہ حسد اور جلن سے بھن بھنا کر مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گیا اور کافروں کے ساتھ ہو گیا۔ تو یہ ان کی طرف سے آیا تھا، تو اس کو ایسا گمان تھا کہ جب میں جاؤں گا اپنی قوم کے سامنے تو میری قوم جو ہے میرا ضرور ساتھ دے گی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر میرے ساتھ آ جائے گی، اور کئی جو ہے جتے کو لے کر وہ ایک
آیا میدان جنگ میں اور کہنے لگا کہ میں ابو عامر رائب ہوں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھا تھا۔ فاسق کہتے ہیں گناہگار کو، بڑے بڑے گناہ کرنے والے۔ تو یہ سن کر صحابہ کہنے لگے کہ اے ابو عامر تو رائب نہیں ہے، تو تو فاسق ہے۔ یہ سنتا ہی کہنے لگا ہائے ہائے میری قوم میرے پیچھے جو ہے مجھے بھول گئی اور میرے خلاف ہو گئی، اور اپنے جو ہے افسوس کا اظہار کرنے لگا۔ پھر اس نے جو ہے تیروں سے مسلمانوں پر حملہ شروع کر دیا۔ تو انصار صحابہ نے بھی ایسا زوردار پتھراؤ کیا کہ وہ اپنے سارے لشکر کو لے کر بھاگ۔ اور ادھر جنگ کی شروعات اس طرح ہوئی کہ طلحہ ابن ابو طلحہ نام کا ایک کافر وہ آگے بڑھا اور بڑھ کر جو ہے للکارا صحابہ کرام کو۔ تو علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اس کافر پر ایسا ایک وار کیا کہ اس کا جو ہے سر پھٹ گیا اور نیچے گر گیا۔ آپ منڈی پھیر کر واپس آ گئے، ساتھی صحابہ کہنے لگے کہ علی آپ نے کیوں اس کی گردن نہیں کاٹ دی؟ تو آپ ارشاد فرمائیں کہ اس کی شرمگاہ کھل گئی تھی اور مجھ سے معافی چاہ رہا تھا، اس واسطے مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اس کے بعد اس پر حملہ کروں۔ پھر اس کے بعد عثمان بن ابو طلحہ، یہ طلحہ بن ابو طلحہ کا بھائی تھا، وہ کافر آگے بڑھا اور اپنے مقابل والے کو للکارا۔ سید الشہداء سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر آپ نے ایسا وار اس پر کیا اس کے موڑے پر کہ اس کا موڑا کٹتے ہوئے اس کی کمر کٹ کر دو ٹکڑے ہو گئے، بڑی ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد گھماسان شروع ہوا، مسلمانوں نے زبردست حملہ کیا، کفاروں کا لشکر تتر بتر ہو گیا، اور کفار ایک حکمت عملی کے ساتھ آئے تھے، وہ جو ہے عورتوں کو بھی اپنے ساتھ لائے تھے، 15 کے قریب تعداد عورتوں کی، جس میں ہندہ ابو سفیان کی بیوی بھی تھی، جس کے باپ عتبہ کو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں جہنم رسید کر دیا تھا۔ تو یہ عورتوں کو اس واسطے لے کر آئے تھے کہ جنگ سے بھاگے نہیں، کیونکہ جب عورت ساتھ ہوتی ہے تو اگر ہم پیٹ دکھا کر چلے جائیں گے تو ہماری عورتوں کو مسلمان اپنے قبضے میں لے لیں گے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا نہیں معلوم، تو ہمت پیدا ہو جاتی ہے اور جنگ کا میدان چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں ہے۔ یہ حکمت عملی کے تحت لے کر آئے۔ اس کے بعد حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا ایمان افروز واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تلوار تھی جس کے اوپر ایک عربی میں شعر تھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بزدلی میں جو ہے اچھائی نہیں ہے، آر ہے بزدلی میں، اور بہادری سے لڑنے میں عزت ہے، اور کوئی آدمی بزدلی کر کے اپنے تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ یہ ترجمہ تھا اس شعر کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کو اپنے دست اقدس میں لے کر ارشاد فرمائے کون ہے کہ جو یہ میری تلوار لے کر اس کا حق ادا کر دے؟ تو سارے صحابہ دوڑے، لیکن ان میں سب سے آگے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ سرکار کی خدمت میں پہنچ کر اس تلوار کو حاصل کر لیے اور عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ اس تلوار کا کیا حق ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ کافروں سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ یہ تلوار ٹوٹ نہ جائے، یہ تلوار مڑ نہ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ابو دجانہ اس کا حق ادا کرے گا، اور اس تلوار کو لے کر لشکر کفار میں آگے بڑھے، لشکر کو چیرتے چلے جاتے تھے، اور سر پر ایک لال پٹی انہوں نے باندھ رکھی تھی اور یہ اکڑ کر جا رہے تھے۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اس چال میں کوئی بھلائی نہیں سوائے اس موقع، یعنی اس طرح اکڑ کر چلنا اور اس طرح فصل سے چلنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دین میں اکڑ کر چلنا، فصل سے چلنا ناپسندیدہ ہے۔ ولا تمشي في الارض مرحا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ تم زمین کو پھاڑ نہیں دو گے اور نہ پہاڑوں سے اونچے ہو جاؤ گے، تو کرنا کیسا؟ لیکن سرکار فرمائے کہ یہ موقع ہے، یہ جو کر رہے ہیں یہ درست موقع ہے ایسا کرنے کا۔ تو اس وقت آگے بڑھے، کفار پہ حملہ کرتے ان کے لشکر کو چڑ دیے، یہاں تک کہ جو ان کی عورتیں تھیں جو سب سے پیچھے تھی ان کی، تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے، وہ اپنی پنڈلیوں تک اپنے کپڑے اٹھا کر بھاگی، ایسا انہوں نے حملہ کیا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ۔ بعد میں بھی پھر جنگ کا جب پاسا پلٹا تو تفصیل آئے گی کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ۔ اب اس طرح زبردست جنگ ہونے لگی۔ اب یہ معاملہ ہوا کہ کفار میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، تو وہ لوگ جو اس درے کے پاس متعین تھے اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انتہائی تاکید فرما دی تھی کہ وہ وہاں سے ہٹے نہیں کسی حال میں۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اب جنگ ختم ہو گئی، کفار بھاگ رہے ہیں، جو کچھ مال غنیمت ہے اس کو کیوں نہ لوٹ لیا جائے، سب لے رہے ہیں تو ہم کیوں نہ حاصل کریں۔ تو یہ خیال سے وہ لوگ وہاں سے سرکنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو کہتے جاتے تھے کہ سرکار نے حکم فرمایا ایسے مت ہٹو، تو کہنے لگے جنگ ہو گئی اب کیا ہے، حضور کا حکم جب تک نہ آئے مت ہٹو، بات کو نہیں مانا ان لوگوں نے۔
ادھر سے کئی مرتبہ اس درے کی طرف سے خالد بن ولید جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں سیف اللہ کا خطاب بارگاہ رسالت سے اللہ کی تلوار کا خطاب ان کو حاصل ہوا تھا، وہ کفاروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے، بار بار ادھر سے حملہ کیے جا رہے تھے، لیکن یہ 50 جو تیر انداز تھے ان کے تیروں کی جو ہے زور کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ادھر سے غافل ہو گئے اور مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے، سرکار کے حکم کی خلاف ورزی کر دیے، تو وہ ادھر سے زبردست حملہ کیے۔ اس حملے کی صورت میں کیا ہوا کہ مسلمانوں کی پیٹ کی طرف سے وہ مسلمانوں پر اٹیک ہوا، اور جب کافر ادھر بھاگ رہے تھے ڈر کے، وہ جب دیکھے پلٹ کے کہ مسلمانوں کی پیٹ کی طرف سے حملہ ہو گیا ہے اور منتشر ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو یہ ادھر سے پلٹ کر تو ہوا یہ کہ دو طرف سے چکی کے پاٹ میں جیسے کوئی چیز پستی ہے مسلمانوں سے، اور سارا جنگ کا جو ہے نقشہ بدل گیا۔ جہاں فتح کی طرف مسلمان جا رہے تھے وہاں معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا، دونوں طرف سے کفاروں نے زبردست حملہ کر کے سارا جو ہے نظام جو صفوں کا تھا درہم برہم کر دیا۔ اب مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا تھا کہ جو وحشت کی وجہ سے جانتا نہیں تھا کہ کس پر حملہ کر رہا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو مارنے لگے، بعض ایسے دہشت زدہ ہوئے کہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے، تو سارا یہ عجیب معاملہ ہو گیا۔ تو ویسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے دیکھا کہ یہ جو ہے اکیلے پڑھتے جا رہے ہیں اور سارے جو ہے منتشر ہو گئے ہیں، ان کے جو اطراف میں محافظین تھے، تو کفاروں میں ابن امیہ نام کا ایک ملعون آگے بڑھا اور وہ آگے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زبردست جو ہے اپنی تلوار سے حملہ کیا۔ تو رسول علیہ السلام کی جو لوہے کی ٹوپیاں مبارک تھی اس پر اس نے وار کیا، تو وہ اس میں جو لوہے کی کیلیں ہوتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں دھنس گئی، اور ایک کافر نے زور سے پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا جس سے آپ کے دندان مبارک چاہیے ہوگی، آپ کی جو ہے نچلی موٹے پاش شہید ہوگی۔ اور اس وقت جو ہے جو ماحول پیدا ہوا تھا اس میں جیسے میں نے بیان کیا کچھ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، کچھ ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے۔ ایسے وقت میں چند صحابہ تھے جن کی تعداد سیرت نگاروں نے 14 کے قریب لکھی ہے کہ 7 مہاجرین 7 انصار، جس میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، بعض مورخین اور سیرت نگار حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی نام لیتے ہیں، حضرت ابو دجانہ اور حضرت طلحہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ ایسے تھے جو ویسے وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایسے وقت میں زبردست جامع مردی دکھائی۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کفار سارے جو ہے مسلمانوں کو حملہ کر کے جو ہے مار دھاڑ کر رہے تھے، اور میری نگاہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہی تھی۔ اتنے میں میری نگاہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو میں کفار کے لشکر کو جو ہے چھڑتا ہوا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس سے خون جو ہے بہہ رہا اور رک نہیں رہا، یہاں تک کہ یہ جانثار صحابہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر قریبی پہاڑ کی اونچائی پر چلے گئے۔ ابو سفیان پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے زوردار پتھراؤ کیا جس سے ابو سفیان جو ہے پلٹ کر بھاگا۔ وہاں پہنچنے کے بعد بھی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کے خون کو دھونے لگی، پھر بھی خون رک نہیں رہا تھا، تو کھجور کی جو ہے چٹائی کو جلا کر اس کے راکھ کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر لگایا گیا تو خون کے جو ہے بہنے کا سلسلہ رک گیا۔ اور اب یہ جو ماحول پیدا ہوا تھا اس میں جیسے میں نے آپ کو بیان کیا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے تھے، ایسا بھی ایک ماحول بن گیا تھا، ہیبت اور انتشار کی کیفیت کی وجہ سے۔ اور یہ سب ماحول کیوں پیدا ہوا، یہ جو پانسا پلٹا جنگ کا کیوں، اس کی وجہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم، اور قیامت تک کے واسطے اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے دنیا میں بھی اس کو نقصان ہوتا ہے، آخرت میں بھی اس کو نقصان ہوتا ہے۔ لیکن سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ صحابہ جو ایسے موقع پر حضور کی حکم عدولی کیے تھے اور میدان جنگ سے جو ہے جو چلے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ بعد میں قرآن پاک میں اس کی بشارتیں آئی ان کی مغفرت کی۔ تو ایسے ماحول میں بعض صحابہ ایسے تھے جیسے میں نے کہا کہ وہ اپنی جانوں کو جو ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کر رہے تھے، قربان کر رہے تھے۔ ان میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی ایسی جمع مردی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں وہ تیر اندازی کے لیے کھڑے تھے اور آپ بہترین تیر انداز تھے۔ رسول پاک علیہ السلام ان کو گرتے اٹھا کر دیتے جاتے اور وہ تیر کمان میں کھینچ کر مارتے جاتے، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں
ایک ایسی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی سعادت ہے۔ سرکار پاک کا ارشاد ہے ان کے بارے میں، جب وہ تیر مار رہے تھے تو آقا ارشاد فرمائے کہ ارمی سعاد فدا کا ابی و امی، کہ اے سعاد تیر مار، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہونا۔ سبحان اللہ، کیا ہے کی عظمت و شان ہے، آپ اس سے اندر رہیں۔ اسی طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ تھا کہ یہ کفار کے جو حملے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے تھے اس کو اپنے ہاتھوں سے اور اپنی پیٹھ سے لگ رہے تھے، سارا جسم ان کا چھنی ہو گیا، اتنے تلوار کے جو ہے ضرب ان کے جسم پر لگے تھے کہ ان کا جسم پہچانا نہیں جا رہا۔ بعد میں ان کی جو ہے انگلیوں کی پوروں سے ان کو پہچانا گیا۔ اسی طرح حضرت عمر بن جمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی جو ہے پیر سے معذور تھے، ان کے سارے بچے اس جنگ میں احد کی شریک ہوئے تھے، یہ بھی جنگ میں جانا چاہتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ معذور ہیں، آپ کیا کریں گے جنگ میں جا کے، لڑائی ہوتی ہے، ماردار ہوتی ہے، آپ پیر سے معذور ہونے کی وجہ سے جنگ نہیں لڑ سکیں گے۔ پھر ان کی بیوی نے بھی تانا دیا کہ تم جو ہے جنگ میں جا کے کیا تیر مار لو گے، تو ان کو غصہ آیا، تلوار لے کر اٹھے، آ گئے رسالت میں آ کر گزار کیا رسول اللہ میں جو ہے جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تم کو عذر ہے اور تم جو ہے معذور ہو، اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرما دے گا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں لڑتے ہوئے جنت میں جاؤں۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، جنگ میں گئے، کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور جانے سے پہلے اپنی بیوی سے کہہ کر کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اور دوبارہ آؤں گا نہیں اس گھر کو۔ تو جب جنگ کے اختتام پر شہداء کی لاشیں اٹھائی جا رہی تھی تو ان کی بیوی اپنے بچوں کی لاشیں بھی اٹھانے آئی، اونٹ پر بچوں کی لاشیں لاد دی، اونٹ کھڑا ہو گیا، شوہر کی لاش جیسے ہی لاد دی اونٹ جو ہے پھر کھڑا نہیں ہوتا۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ان کی بیوی سے کہ تمہارے شوہر نے نکلنے سے پہلے کچھ عہد کیا تھا؟ تو پہلے کہ ہاں یا رسول اللہ نے کہا تھا کہ میں اپنے گھر کو دوبارہ واپس نہیں آؤں گا۔ تو سرکار نے فرمایا ان کو یہی رہنے دو، یہی دفن کر دیا جائے گا۔ یہ حضرت عمر بن جمح تھے۔ حضرت انس بن نضر، یہ حضرت انس بن مالک جو سرکار کے غلام تھے 10 سال تک، ان کے چچا نے جب کفار نے یہ خبر اور افواہ مشہور کر دی تھی جنگ احد میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہوئی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جن کے واقعات بیان ہوئے تھے نبوت کے 11ویں اور 12ویں سال کے تحت، کہ جس میں آپ نے جو ہے مدینے میں جا کر تبلیغ اسلام کی تھی، اور حضرت اسید بن حذیفہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آپ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے تھے، اور مدینے میں بہت سارے لوگ آپ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے تھے۔ بڑے خوبصورت صحابی تھے، ان کے بھی مختصر میں نے واقعات بیان کیے تھے۔ تو وہ جو ہے علم بردار تھے اسلامی لشکر کے، جھنڈا اٹھائے ہوئے، ایک کافر آگے بڑھ کر اس زور سے جو ہے آپ کے اس ہاتھ پہ وار کیا جس میں آپ کا جھنڈا، جس ہاتھ میں آپ کے جھنڈا تھا، تو آپ کا ہاتھ کٹ کے گر گیا، تو آپ نے دوسرے ہاتھ سے وہ اسلام کا جھنڈا اٹھایا۔ اس کافر نے دوسرے ہاتھ کو بھی آپ کے الگ کر دیا جسم سے، تو آپ نے دونوں بازوؤں سے اس جھنڈے کو تھام لیا، تو اس کافر نے ایک تیر مارا جس کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے، دوسرے صحابی نے جھنڈا اٹھا لیا۔ تو یہ جب شہید ہوئے تو یہ بڑے حسین و جمیل تھے، تو کفار نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ معاذ اللہ شہید کر دیے گئے، اور یہ خبر مشہور کر دی۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں میں مزید انتشار پیدا ہو گیا، یہ سوچ کر کہ جس ذات پاک کے لیے ہم اپنی جانوں کو یہاں قربان کرنے آئے تھے، جب وہی رہ رہے تو پھر ہم لڑ کے کیا کریں؟ جس کے لیے ہمارا جینا اور مرنا تھا اب وہ نہیں ہے، تو پھر ہم زندگی گزار کے کیا کریں؟ بعض صحابہ ایسا سوچ رہے ہیں، انہی میں سے حضرت انس بن نضر تھے رضی اللہ عنہ۔ سارے لوگ جو ہے احد چھوڑ کر مدینے کی طرف آ گئے ہیں، یہ ہے کہ احد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو راستے میں صحابی ملے، پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ میں احد کی طرف جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ جب رسول پاک علیہ السلام نہیں رہے تو تم کس کے واسطے لڑ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے جب میرے آقا نہیں رہے تو میں جی کے کیا کروں؟ اور کہنے لگے کہ احد کی جانب سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ کہتے ہوئے گئے اور کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اور اس جنگ میں جو زبردست نقصان مسلمانوں کو پہنچا، اس میں سے سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی شہادت تھی۔ ان کی شہادت کا واقعہ بھی بڑا غمزدہ کرنے والا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ جیسے ابھی میں نے بیان کیا کچھ دیر پہلے کہ عتبہ کو جو ہندا کا باپ تھا آپ نے قتل کیا تھا جنگ بدر، اور جبیر ابن مطعم کے چچا کو بھی آپ نے قتل کیا تھا۔ تو جبیر ابن مطعم کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا وحشی، یہ سیاہ فام غلام تھا، تو اس کو لالچ دیا گیا ہندا کی جانب سے جس کا باپ قتل ہوا تھا عتبہ اور جبیر ابن مطعم نے، کہ اگر تم جنگ احد میں حمزہ ابن مطلب رضی اللہ عنہ کو قتل کر دو تو تم آزاد۔ تو وہ آزادی کے جو ہے مقصد سے اپنی میدان میں آیا،
کسی سے لڑنا جھگڑنا اس کا مقصد نہیں تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہا تھا کہ کہاں ہے. اس کی نظر پڑی, آپ کفاروں کے لشکر الٹ رہے تھے, صفوں کی صفوں کو کاٹ رہے تھے. اللہ کے شیر ہیں. بعد میں سید الشہداء کا خطاب آ گیا, رسالت سے ملا. جنگی تھے, بہترین لڑنے والے, بہادر. تو وہ مقابلہ کر رہے ہیں, یہ دیکھ رہا تھا. اچانک آپ کفاروں سے لڑتے لڑتے اس پہاڑ کی اوٹ میں قریب آ گئے جس میں یہ چھپا ہوا تھا وحشی. بعد میں یہ وحشی بھی مسلمان ہوئے, پتہ مکہ کے بعد. تو یہ نیزہ پھینکنے میں بڑا ماہر تھا. تو یہ پہاڑ کے پیچھے سے منتظر تھا. جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس کے قریب آئے, اس نے تاک کر اس زور سے نیزہ پھینکا کہ وہ نیزہ جو ہے آپ کی ناف مبارک میں سے دھنس کر کمر کی طرف سے نکل گیا. اس کے باوجود بھی آپ ہمت کر کے اٹھے تاکہ اس کا مقابلہ کر سکیں, لیکن آپ نہیں اٹھ سکے اور وہیں گر کر جو ہے آپ شہید ہو گئے. معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا. ہندا جو بدبخت اس وقت وہاں موجود تھی, جنگ میں آئی تھی, وہ جیسے 15 عورتیں آئی تھی, میں نے بیان کیا, وہ بھی تھی اور ہمت دلا رہی تھی. اور اپنے جو ہے جو کفار تھے مکے کے, ان کو کہہ رہی تھی کہ تم لوگ واپس نہیں جانا ہے تو جیت کر جانا یا پھر مر کے جانا. اس قسم کی باتیں تو جوش دلانے والی کر رہی تھی اور گا کر ان کو ہمت دلائی جا رہی تھی یہ عورتیں ساری. تو ہندا نے کیا کیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک کا مصلح کیا. مصلح کہتے تھے اس زمانے میں کسی کی لاش کے کان, آنکھ, ناک نکال دینا, انگلیاں کاٹ دینا, پیر کاٹ دینا. تو کفار جو ہے کیا کرتے تھے کہ لاشوں کا مصلح کرتے تھے. تو یہ کیا کی, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک کا سینہ چاک کی, اس میں سے آپ کا کلیجہ نکال کر چاک اور آپ کی انگلیوں کو اور آپ کے جو ہے پیروں کو کاٹ کر اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنی. ایسی بدبخت وہ خاتون تھی. بعد میں یہ بھی مسلمان ہوئی. اسی طرح جو شہداء اس جنگ میں شہید ہوئے میں حضرت حنظلہ ہے, ابو عامر فاسق کی تفصیل گزری اس جنگ کے ضمن میں کہ وہ تو کافروں کی طرف سے لڑنے آیا تھا اور اس کے صاحبزادے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ یہ مسلمانوں کی طرف سے عاشق رسول کافروں سے مقابلے کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ جنگ احد سے پہلے ان کی شادی ہوئی تھی اور اپنی زوجہ کے ساتھ وہ شادی کے ابتدائی ایام گزار رہے تھے. مدینے میں خبر ہوئی کہ کفار جو ہے مسلمانوں کے اوپر پلٹ کر حملہ کر لیے, مسلمان مصیبت میں. تو یہ گوارا نہیں کر سکے کہ مسلمان اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوں اور غلام جو ہے زندگی کی بہار لوٹے. اسی حال میں کہ انہوں نے غسل تک نہیں کیا, غسل جنابت تک نہیں کیا, وہی حال میں میدان جنگ میں پہنچے اور کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. جب جنگ ختم ہوئی تو رسول پاک علیہ السلام والسلام نے حکم دیا کہ شہداء کی لاشوں کو جمع کیا جائے اور تقریباً جو ہے 70 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے, جن میں 4 مہاجرین تھے اور 64 انصاری صحابی تھے اور 30 کفار جو ہے جہنم رسید ہوئے. تو جب شہداء کی لاشوں کو تلاش کیا جا رہا تھا تو اس بات کی صحابہ کو خبر تھی کہ حضرت حنظلہ بھی شریک جنگ ہوئے, وہ بھی شہید ہوئے, لیکن ان کی لاش نہیں مل رہی تھی. تو صحابہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی ہے. تو آقا علیہ السلام ارشاد فرمائے, کہاں سے ملے گی, میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے ان کو آسمان پہ غسل دے رہے ہیں. بعد میں جب ان کی لاش برآمد ہوئی تو ان کا سر جو ہے تر تھا فرشتوں کے غسل دینے کی وجہ سے. تو ان کو غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے, یعنی فرشتوں کے غسل دیے ہوئے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ. اس جنگ میں نہ صرف مردوں نے جمع مردی, جانثاری اور بہادری دکھائی, بلکہ کئی عورتیں بھی اس جنگ میں بہادری دکھائی. انہی میں ایک حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا جن کا نام نصیبہ تھا. ان کے دونوں بیٹے اور شوہر بھی جنگ میں شریک ہوئے تھے. یہ زخمیوں کو پانی پلانے پہ مامور تھی, لیکن جب جنگ کا پانسا پلٹا اور انہوں نے دیکھا کہ کفار جو ہے مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں اور ایک کافر ابن قمیہ ملعون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کر رہا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر رہا ہے, تو تلوار سے جب اس کافر نے وار کیا تو یہ بیوی بیچ میں آ گئی اور اپنی پیٹھ کو سرکار کے سامنے کر دیا. تو وہ وار ان کی پیٹھ پر پڑا تو پیٹھ پر ایک غار کی طرح زخم بن گیا. ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا نام تھا, ایک صاحبزادے عمارہ رضی اللہ عنہ جس کی وجہ سے ان کو عمارہ کہا جاتا ہے, تو وہ بھی جنگ میں شریک تھے. تو ایک کافر نے ان کو زخمی کر دیا, گر پڑے نیچے. تو یہ ماں دوڑتے ہوئی آئی, ایک کپڑا پھاڑ کر ان کو باندھا اور کہا کہ بیٹے اٹھ اور لڑ اللہ کی راہ. ایسی یہ ماں.
بعد میں وہ کافر جو ہے نظر آیا تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ام عمارہ دیکھ یہ وہی کافر ہے جو تیرے بیٹے کو زخمی کیا تھا. تو وہ آگے بڑھ کر اس پر تلوار سے ایسا وار کی کہ وہ زمین پہ گر گیا اور اپنے جو ہے پچھلے حصے کے ساتھ جو ہے گھسٹتا ہوا جانے لگا, جس کو دیکھ کر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ام عمارہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی طرح تجھے ہمت عطا فرمایا. تو اس پر وعد گزار کہ یا رسول اللہ میرے حق میں دعا فرما دیجیے, میرے بچوں کے حق میں دعا فرما دیجیے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ, کہ اے اللہ ان لوگوں کو جنت میں میرا رفیق بنا دے. تو اس کے بعد بی بی عمارہ رضی اللہ تعالیٰ لوگوں میں فخر سے کہتی پھرتی تھی کہ سرکار پاک کی اس دعا کے بعد کوئی مصیبت میرے لیے مصیبت نہیں ہے, میرے لیے بس ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفاقت کی جنت میں میرے لیے دعا فرما دی. ایسی محبت اور ایسی وفا ان لوگوں کے دلوں میں تھی. یہ سچی چاہت تھی کہ کوئی اس کا بدل نہیں چاہتا سچی محبت کرنے والا, بس یہ دیکھتا ہے کہ محبوب کی رضا اور خوشنودی کس چیز میں حاصل ہوتی ہے. دنیا کی باقی محبتوں میں انسان دیکھتا ہے کہ میں ان کے ساتھ یہ سلوک کروں گا تو بدلے میں مجھے یہ ملے گا. تو یہ جو محبت ہے ناقص محبت, یہ جو محبت ہے کامل محبت ہے. یہ کچھ نہیں چاہتی بس محبوب کی خوشنودی, محبوب کی رضا, محبوب ہم کو پسند کرے, بدلے میں اور کچھ نہیں. یہی تو محبت ہے, یہی تو وفا ہے. دور حاضر میں جس کی کمی ہے, ہم دیکھتے ہیں رشتے ناطے تعلقات دوستیاں, یہاں تک کہ جو مذہبی ہمارے تعلقات ہوتے ہیں علماء سے مشائخوں سے, مرید کا تعلق مرشد سے, ایک مرشد کا تعلق مرید سے, سب کمرشل ہوتے جا رہے ہیں. جبکہ یہ اہل اللہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ محبت ہو تو الحب للہ والبغض للہ, کہ محبت اور دشمنی اللہ کے لیے ہو. اور ان لوگوں کی محبت اور دشمنی اللہ کے لیے تھی, اللہ کے رسول کے لیے تھی. ایسی یہ بیوی تھی حضرت بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بی بی عائشہ صدیقہ جنگ شریف, وہ بھی جو ہے زخمیوں کو پانی پلانا اور فوجیوں کو پانی پلانا اس خدمت پر مامور تھی. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صرف مردوں نے ہی قربانی نہیں دی, عورتوں نے بھی دی, اور عورتوں کی بڑی اہمیت ہے. اب ہمارے گھروں میں یہ ماحول ہے کہ عورتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی, لیکن بڑی اہمیت ہے. یاد رکھو ہماری نسلیں اگر اچھی ہیں اور ہوں گی تو وہ عورتوں کی وجہ سے. ہم تو باہر کے معاملات میں مصروف رہتے ہیں. عورتیں جو ہے اگر بچوں کی صحیح تربیت نہ کرے, ان میں دینداری کا جذبہ پیدا نہ کرے, ان کو اچھی باتیں نہ بتائے, تو ہماری جو نسلیں ہیں وہ کیسے صحیح ہوں گی, درست کیسے ہوں گی. آپ دیکھو پہلے کیسی تربیت ہوتی تھی. سیرت سے ہٹ کر یہ واقعہ ہے, لیکن یہ واقعہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ تربیت کا کیسے اثر ہوتا ہے اندازہ لگائیں. حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو ہر جو ہے بزرگوں سے عقیدت رکھنے والا جانتا ہے. یہ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی سنسدی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین و خلیفہ ہیں. ان کی تربیت کا واقعہ ہے کہ یہ جب اسکول مدرسہ جانے کے قابل ہوئے تو ان کی والدہ معظمہ نے جب ان کو مدرسہ چھوڑا, پہلا دن تھا, جب مدرسے سے واپس آئے تو والدہ معظمہ سے بھوک لگی تھی, کھانا مانگی. تو ان کی والدہ معظمہ ان سے کہنے لگی کہ بیٹا جاؤ پہلے وضو کر کے آؤ, 2 رکعت نماز پڑھو اور اپنے رب سے دعا کرو کہ مولا میں بھوکا ہوں, مجھے کھلائیے. میں آپ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں, آپ ہی میرے رزاق ہیں, آپ ہی میرے رب ہیں. اس طرح مانگو اپنے رب سے اور دعا کرو. تو یہ توکل کی مشق جو کرائی گئی. تو جب یہ ماں کے حکم کی تعمیل کی ہے تو اس کے بعد والدہ نے فرمایا کہ جاؤ وہاں محراب میں کھانا رکھا ہوا ہے, لے کر. تو گئے, محراب کھولا تو اس میں کھانا رکھا تھا, لے کر کھا لیا. اب یہی روز کا معمول ہے کہ وہ جب مدرسے سے تشریف لاتے, نماز پڑھتے, اللہ کی جناب میں دعا کرتے کہ اللہ میں آپ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں, میں بھوکا ہوں, مجھے کھلائیے, آپ ہی میرے رزاق ہیں. سلسلہ چلتا رہا. ایک دن کیا ہوا کہ والدہ معظمہ مہمان چلی گئی اور آنے میں تاخیر ہو گئی. اب پریشان ہو کر جو ہے بیٹا کو کھانا وقت پر ملا نہیں ہوگا آج میری دیر کرنے کی وجہ سے, دوڑتی دوڑتی گھر میں آئی تو دیکھا کہ حضرت سو رہے ہیں. نیند سے جب بیدار ہوئے تو پوچھا کہ بیٹا کیا کھانا کھاؤ گے؟ تو کہا نہیں میں نے کھا لیا. پوچھا کہ کہاں سے کھائے؟ تو کہا کہ محراب میں رکھا ہوا. تو کہا کہ تم کو کیسا, کیونکہ یہ تو کھانا رکھتے نہیں تھی, روز ان کا معاملہ یہ تھا کہ رکھتی تھی اس کے بعد ان سے کہتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اماں جان آپ ہی نے تو مجھ سے کہا تھا کہ روز آ کر نماز پڑھنا اور اپنے رب سے دعا کرنا, میں نے ویسے ہی کیا, اور جب جا کر میں نے محراب کھولا تو محراب میں کھانا رکھا ہوا. تو یہ کرامت کی کرامت ہے اور اس کے اندر ہمارے لیے درس ہے کہ کیسی تربیت ہوتی تھی اللہ والوں کی. اس کی وجہ سے ان کے مقامات اور مدارس کا کیا عالم. آج مائیں کیا تربیت کری اپنے اولاد کی. بچپن سے ان کو لوری کے بجائے گانے سنائے جا رہے ہیں, بھجنا سنائے جا رہے ہیں, اس انداز سے ان کی تربیت ہو رہی.
تو وہ گٹھی میں ہی یہ چیزیں جب ڈال دی جائیں گی تو بڑے ہو کر کہاں سے تقویٰ آئے گا، کہاں سے پرہیزگاری آئے گی، کہاں سے للہیت آئے گی، کہاں سے حب رسول آئے گا، کہاں سے اسلام پہ مر مٹنے کا جذبہ آئے گا، جبکہ ان ماؤں کا عالم یہ تھا کہ اپنے بچوں کو اس طرح کی تربیت کرنی تھی۔ تو اس لیے ایسی جو ہستیاں دنیا میں جو ہے ہمارے سامنے مثال کے طور پہ ہیں۔ تو چاہیے کہ مائیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، دین کہتے ہیں اپنی ذمہ داریوں کو، گھر کی اصلاح اور تربیت میں اپنی اولاد کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، جس کا آج ان کو احساس نہیں ہے۔ بچے گانا گائے، بچے اسکول میں ایسا پڑھ کے آئے، اس پہ ماں باپ کتنا خوش ہوتے، قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، دعا پڑھے، تو ویسا مسرت کا اظہار ہوتا نہیں، اس لیے کہ یہ چیزیں ہماری نظر میں اتنی اہم نہیں، دنیا ہماری نظر میں اہم ہو گئی۔ اس کا کوئی کام کر کے آیا تو بہت بڑا کارنامہ کر کے آیا، ارے صبح رہ جاتے ہیں کارنامے، جو چیز اپنے رب تک پہنچنے والی ہے اس کی تیاری کرو، اپنی اولاد کو اس کے قابل بناؤ، آخرت کیسے ان کی سمجھ سکتی ہے اس جانب توجہ دو۔ یہ فریضہ ہے ماں باپ کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچیں گے؟ تربیت کریں گے، اچھی راہ میں لگائیں گے تو ثواب جاریہ بنیں گے، نہیں تو عذاب جاریہ۔ تو یہ تربیت کا انداز تھا، اور ایسی بیویاں تھیں یہ مقدس جنہوں نے دین اسلام کی ایسی خدمت کی۔ جنگ جب ختم ہوئی، شہداء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد کے پاس ہی نماز پڑھا کر دفن فرما دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف پہنچے۔ اور اس بارے میں واقعات کی بڑی تفصیل ہے، مختصر طور پہ آپ کو یہ واقعہ بیان کر کے یہ جو جنگ احد کا عنوان اس کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی تھی، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ میرے چچا کو دیکھو کہاں ہے، چچا کہاں ہے، سب تلاش کیے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے لاش مبارک مصلی کی ہوئی ملی، اس حالت میں تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھ کر بلک بلک کر رو پڑے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، حضور تشریف لائے، دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی رونے لگے، چشمہ مقدسہ سے نورانی آنسو ٹپکنے لگے۔ ایسے میں حضرت حمزہ کی بہن سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی بی بی صفیہ رضی اللہ عنہ بھی جنگ میں موجود تھی، وہ آنے لگی تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو آپ کے پھوپھی زاد بھائی ان سے کہے کہ ماں کو لے جاؤ، یہ دیکھ نہیں پائیں گے اپنے بھائی کا چل، تو جا کر کہا کہ اماں جان چلیے، تو کہا کہ نہیں میں دیکھ لوں گی۔ تو قول کی جا رہی تھی کہ عورت ذات ہے، جب دیکھے گی تو کپڑا مپا ہو جائے گا، آ کر جیسے اپنے بھائی کی لاش کو دیکھی تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، سبحان اللہ، واپس لوٹ گئی۔ ایسی ہمتیں تھیں لوگوں میں دین پر جو قربان ہو جانے لگی۔ اور آج یہاں عالم ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مثال دیتے ہیں عورتوں کی طرح کی اور ہی رونا آ جاتا عورتوں، جذبات بھی ہوتی ہیں، میں مانتا ہوں اللہ تعالیٰ نے نرم دلی کو عطا کی، اچھی چیز بھی ہے یہ، لیکن کن باتوں پر رونا چاہیے؟ اپنی آخرت کے متعلق سوچ کے رونا چاہیے، اپنے اعمال پہ نظر کر کے رونا چاہیے، اپنی کوتاہیوں کو دیکھ کر رونا چاہیے۔ رونا آتا یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا، پوری زندگی شوہر کے پیچھے غارت کر دیے، انہوں کیا دیے ہمارے کو، انہوں ایسا بول دیے، انہوں ایسا کر دیے، یہ رونا ہے ہمارا۔ میرے والد بزرگوار ایک شعر جو ہے لکھوا کے لگا دیے تھے گھر میں، وہ شعر کیا تھا، دنیا کا غم دل میں تاریکی پیدا کرتا ہے اور آخرت کا غم دل میں نور پیدا کرتا ہے۔ آخرت کے غم میں اگر کوئی روئے گا تو یاد رکھو اس کا دل منور ہو جائے گا، اور دنیا کا غم ایسا ہے کہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ دنیا کا رونا دھونا کسی کام کا نہیں ہے، رو تو اپنی آخرت کے متعلق سوچ کے رو تو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رو، مدینے میں حاضر ہونے کی تڑپ کے ساتھ رو، وہ رونا تمہارے دل کو روشن کر دے گا، منور کر دے گا۔ تو یہ بی بی جو ہے لوٹ گئی، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی سیادہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نام تھا، وہ کھڑی ہوئی تھی، حضرت ابوبکر صدیق آئے تو پوچھا کہ چچا میرے والد کہاں ہیں؟ تو حضرت ابوبکر کی ہمت نہیں ہوئی کہ کیا حال ہوا کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ان سے پوچھو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور جس انداز کا جواب دیں گے ویسا وہ جواب نہیں دے سکتے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو بی بی فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے گھوڑے کی مہار کو کھا کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے والد حمزہ کہاں ہیں؟ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ بیٹی میں تیرا باپ ہوں۔ تو یہ سن کر کہنے لگی یا رسول اللہ اس ارشاد پاک سے مجھے خون کی گوار، تو سرکار نے فرمایا کہ تیرے والد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو عرض گزار ہوئی کس طرح ان کو شہید کیا گیا مجھے تفصیل بتائیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا بیٹی تو داغ نہیں لا سکے گی، تو سن کر برداشت نہیں کر سکے گی۔ تو یہ جنگ احد کے
واقعات کی تفصیل تھی جس کو میں نے مختصر آپ کے سامنے رکھا، جو ہجرت کے تیسرے سال کے اہم ترین واقعے میں سے ایک واقعہ ہے، واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ اور اسی ہجرت کے تیسرے سال کعب بن اشرف یہودی کا قتل ہے۔ یہ کعب بن اشرف یہودی تھا، بڑا دولت مند تھا اور زبردست شاعر تھا، یہود کے علماء کو اور ان کے جو راہبین تھے ان کو کثیر رقم دیتا تھا، اور یہ کفار کے پاس پہنچا تھا کب؟ جنگ بدر کے بعد چاہ کر جو ہے ایک ایسا مرثیہ لکھا تھا جو کفار قتل ہوئے تھے بدر میں ان کے متعلق۔ مکے میں جا کر جب وہ مرثیہ پڑھا تو سارے مکے میں کوہرام برپا ہو گیا اور کافروں کو جو ہے خوب چڑھایا تھا، مسلمانوں کے خلاف رہتا مدینے میں تھا، اور ابو سفیان کو لے کر کعبے کا مزاق پکڑ کر یہ عہد کیا تھا کہ مسلمانوں سے جو ہے کفار مکہ بدلہ لیں گے۔ یہ یہود شروع سے ہمیشہ لڑانے بھڑانے کی جو ہے چالوں میں رہے ہیں، تو ان کو وہ ہوا بھر دیا، اور بعد میں جب مدینہ آیا تو سازشیں کرنے لگا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی بھی معاذ اللہ سے سازش کی، اس بات کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تو حضرت محمد بن مسلمہ، ابو نائلہ اور عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ اپنے اور دو ساتھیوں کے ساتھ اس کی حویلی پر پہنچے، اس کے قلعے کے دروازے کے باہر۔ بڑی تفصیل واقعے کی مختصر یہ کہ اس کو بلایا، اور جب وہ آیا تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے ایسا تلوار سے اس پہ وار کیا کہ اس کی گردن اس کے تن سے جدا ہو، قتل کر دیا گیا۔ استاد رسول تھا، دشمن رسول تھا، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ جو ہے سازشوں میں رہتا تھا، اور اس سے بڑھ کر کیا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی اس نے پلاننگ کر لی تھی، اور اس کی گردن کو لا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں انہوں نے ڈال دیا حضرت محمد بن مسلمہ۔ اور پھر اس کے بعد غزوہ غطفان کا واقعہ ہوا۔ یہ غزوے کی تفصیل یہ ہے کہ نجد کا ایک بہادر دعشور بن حارث محارب اس کا نام تھا، وہ ایک لشکر تیار کر کے مدینے پر چڑھائی کرنا چاہتا ہے، اس بات کی اطلاع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام 400 صحابہ کا لشکر لے کر اس کی سرکوبی کے نکلے۔ جب سرکار پہنچے اس کے قبیلے میں تو وہ بھاگ گیا وہاں سے، ایک شخص جو ہے پکڑا گیا جو مسلمان ہو گیا۔ 15 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قیام فرما رہے ہیں۔ اس اسنا میں واقعہ سیرت کی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ تیز بارش ہوئی تو رسول پاک علیہ السلام کے کپڑے بھیگ گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کرتے مبارک کو سکھانے کے لیے ایک پیڑ کے جو ہے نیچے لٹکا کر اس پیڑ کے نیچے آرام فرما ہوئے تو یہ دوسروں اوپر سے دیکھ رہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلوار شریف الگ رکھتے تھے، صحابہ دور تھے سرکار سے، یہ اچانک آیا اور تلوار اٹھا کر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے بتاؤ کون ہے جو تم کو بچا سکتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرما کر ارشاد فرمائے اللہ، اتنا کہنا تھا ایسی تھرتھری اس کے ہاتھ میں ہوئی، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوڑ دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس تلوار کو اٹھائے اس کی گردن کے پاس رکھ کے فرمایا اب بتا تجھے کون بچا سکتا ہے؟ تو کہنے لگا کوئی نہیں بچا سکتا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ پھر وہ مسلمان بھی ہو گیا۔ تو یہ غزوہ غطفان کے نام سے یہ غزوہ مشہور ہے، اور اسی ہجرت کے تیسرے سال سید الشباب اہل الجنہ میں سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ ہجرت کے دوسرے سال بی بی فاطمہ کا حضرت علی سے عقد ہوا تھا، اور تیسرے سال امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت پاک ہوئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت ہے، ان کے بڑے فضائل انشاءاللہ کسی اور عنوان کے تحت بیان ہوں گے۔ اور حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عمر کی صاحبزادی بی بی حفصہ سے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال عقد فرمایا، اور اسی سال میراث کے احکام، یعنی ہجرت کے تیسرے سال میراث کے احکام بیان ہوا۔ میراث یعنی کوئی شخص مر جاتا ہے تو جو کچھ چھوڑ کے مرتا ہے اس کے اولاد میں اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے، کس کا کیا حصہ ہے، بیٹے کا کیا حصہ، بیوی کا کیا حصہ اور بیٹیوں کا کیا حصہ۔ اس سے پہلے یہ احکام نہیں تھے۔ قرآن مجید میں 3 جگہ پر اس کی تفصیل آئی ہے میراث کی، 3 آیاتوں میں۔ وہ خود آیات فصاحت و بلاغت کی یا پر ہر آیت قرآن کی ہے، اس میں تو کیا کہنا۔ تو میراث کا بھی مسئلہ بڑا اہم ہے آج کل ہمارے معاشرے میں۔ بہت سے ہمارے مسلمان جہالت کی وجہ سے اور ضلالت کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کی احکام کی خلاف ورزی کر جاتے ہیں۔ اس معاملے میں ہمارا دین ایک کامل دین، اس نے زندگی کے ہر معاملے کے لیے ہم کو احکامات عطا فرما دیے۔ سرکار کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ کرم اور رحم فرمایا۔ میراث کے بارے میں بھی لوگ لڑتے رہتے قیامت تک، اللہ تعالیٰ نے یہ احکام کے ذریعے سے ہمارے لیے معاملہ آسان کر دیا۔ ہر ایک کا حق متعین، اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو کس کو کیا ملے، اس میں آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ شریعت نے ہر ایک کے حصے مقرر کر دیے، تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اگر آپ کو احکام نہیں معلوم ہے تو سیدھا
جانا علماء کے پاس جامعہ نظامیہ میں، اور سارے جو ہے جو کچھ ترکہ وہ چھوڑ مرے ہیں مرحوم، اس کی تفصیل ان کو بتانا، ان کاغذ پہ جو ہے لکھ کے دے دیتے ان کا اتنا حصہ، ان کا اتنا حصہ، اس کے مطابق تقسیم کر لینا. یہ سو معلوم. مگر کتنے عدالتوں میں جھگڑے آج غیر مسلموں کے پاس، کافروں کے پاس ہمارے جو ہے زیر دوران ہیں ترکے کی خاطر. بھائیاں لڑ لیتے، ساری زندگی اس سے استفادہ نہیں کرتے، مر جاتے، اولادوں میں جھگڑے چھوڑ کے چلے جاتے. ارے بھائی کسی کا باپ کو چھوڑ کے مرا ہے تو اپنے اولاد کے لیے چھوڑا ہے تو پھر استفادہ کب کریں گے؟ آپ لڑتے رہے تو فائدہ کب اٹھائیں گے؟ سو حص میں رہتے، میرے کو زیادہ ملنا، میں بڑا ہوں، چھوٹا بولتا میں زیادہ کام کرا، میرے کو زیادہ ملنا. تو کسی کے کام کرنے محنت کرنے سے حصے متعین نہیں ہوتے. یہ مقدرات ہیں کہ باپ کا بیٹا بن کے پیدا ہو گیا، شریعت نے مقرر کر دیا. اب اگر اس نے محنت کی ہے تو اس کا بدل جو ہے اس کو محنت کے ذریعے سے کیا حاصل کرنا تھا؟ یہ کہہ کر کہ میں محنت کر رہا ہوں، کچھ مانگ لے اپنے بھائیوں سے. لیکن جھگڑتے رہتے ہیں. تو کئی تو احکام سے واقف نہیں ہے، کئی واقف ہوتے ہوئے اگر ایسا کرتے ہیں تو وہ تو بہت ہی برا کام کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کو بسے کچھ ڈال کر اپنی جو ہے ہر درمی کی وجہ سے جو ہے حقوق کو جو ہے کسی کے دبا کے بیٹھے ہیں. کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں. ایک باپ کا ایک بیٹا کاروبار میں جو ہے اس کا زیادہ حصہ ہوتا ہے، حصے سے مراد زیادہ رول ہوتا ہے اس کا، زیادہ وہ جو ہے محنت کرتا ہے. اب باپ کا انتقال ہوا تو بیٹا سمجھتا ہے میں نے پوری زندگی لگائی ہے اس کام کے پیچھے، لہٰذا میں اس کا حقدار. ایسا نہیں ہوتا. جب کوئی شخص مرتا ہے تو اس سے شریعت میں متعین ہے، اس کے مطابق تقسیم ہو. ہاں جب آپ کوئی سرمایہ کاری کریں کسی گھر کے معاملات میں، جیسے گھر بن رہا ہے، ایک بیٹے نے گھر میں جو ہے پیسہ لگایا تو اس کو چاہیے کہ وہ وضاحت کرے لگاتے وقت کہ میں بطور خرچ کے دے رہا ہوں، میں بطور حصے کے اس میں لگا رہا ہوں، میں بطور نظر کے باپ کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ باپ کا گھر بن رہا ہے، میں بیٹا ہوں، میں بھی کچھ کروں، تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو. کئی بیٹے ایسا ہوتے ہیں باپ کا گھر بن رہا ہے، انہوں تھوڑے پیسے دیے، انہوں تھوڑے پیسے دیے، گھر بنا دیے. اب والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو اب لڑ لیتے. انہیں بولتا میں 2000 دیا تھا، انہیں بولتا میں 1000 دیا تھا، لہٰذا میں 2 دیا، میرے کو زیادہ ملنا. تو بھائی دیے وہ کیا سوچ کے دیے تھے؟ اب وہ بات بدل کے کہتا ہے نہیں میں تو حصہ سمجھ کے لگایا تھا اس میں. اگر پہلے اس سے پوچھا جائے تو کہتا نہیں بھائی گھر میں لگا رہا ہوں، سب بھائی مل کر رہ رہے ہیں، میں تحفے کی طور پر خرچ کر رہا ہوں، ویسا کہتا تھا. اب ایسا ہونے کے بعد ایسا کہہ دیتا ہے تو مسائل بڑھ جاتے ہیں. یاد رکھو یہ دنیا کا جو معلوم ہوتا ہے یہ خبر میں ساتھ آنے والا نہیں ہے. انسان کے اعمال نیک ہیں جو خبر میں اور اللہ کے دربار میں جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے کام آئیں گے. لڑتے جھگڑتے ہوئے انسان جو ہے زندگی گزار دیتا، ماں باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد سے استفادہ نہیں کرتا. دنیا میں اللہ کی نعمت ہے یہ بھی، ماں باپ کی طرف سے اگر کوئی چیز کو ملی ہے تو اس کو ضائع کر دیتا لڑائی جھگڑے میں. تو اس میں بھی جیسے میں نے کہا کہ میاں بیوی کے اختلافات میں علماء کے پاس چلے جائیں تو 2 منٹ میں مسئلہ حل ہوتا. اس میں بھی یہ حل کر کے جانا کہ یہ جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں یہ رشتہ دار تو نہیں ہے، ہمارے علماء ہیں، خوف خدا ہے ان کے دلوں میں، یہ جو بھی حکم بتائیں گے ان کے اپنے گھر سے نہیں بتائیں گے، خود کتاب و سنت کی روشنی میں بتاتے ہیں، سر آنکھوں پر ہونا ہے. بظاہر ہم کو اس میں نقصان بھی معلوم ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تھوڑی سی چیز اگر ہم کو نظر آ رہی ہے تو اس میں برکت دے دے گا. جھگڑے سے زندگی بھر اگر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں تو اس میں برکت نہیں ہوتی. اس وقت جو ہم کو مل جاتا ہے اس میں کوشش کر کے کئی لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ان کو کچھ ملتا ہے، ان کو کچھ ملتا ہے، بعد میں یہ مرتے ہیں، ان کے بچے بھی لڑ لیتے رہتے. تو میراث کے جو احکام ہیں وہ ہمارے لیے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی جو ہے عطا ہے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے کہ جس کی وجہ سے پیچھے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں کہ اس سے پہلے وصیت کرنے کا حکم تھا. اور یہ میراث کے احکام نازل ہونے کے بعد میں وصیت کا جو حکم منسوخ ہو گیا، یعنی وجوب نہیں رہا اس کا، لیکن پھر بھی کوئی کرنا چاہتا ہے تو اپنی جائیداد میں سے ایک تہائی کی حد تک کر سکتا ہے. اور ایک مسئلہ مسلمانوں میں کیا پیدا ہو رہا ہے، کئی ہمارے ایسے نوجوان ہیں جو کچھ کرنے کی خواہش اور تمنا دل میں رہتی ہے تو اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ ابا میرا کیا حصہ ہے دے دو میرے کو. بہت بڑی نادانی ہے، بہت بڑی جہالت کی بات ہے یہ. ان کو اتنا تک پتا نہیں ہے کہ ان کا جو کچھ حصہ ہے وہ ان کے باپ کی موت کے بعد متعین ہوتا ہے. ان کے باپ کی زندگی میں ان کا باپ اپنی ساری جائیداد کا مالک ہوتا ہے، اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے کرے، چاہے اپنی اولاد کو دے یا صدقہ و خیرات کر دے، اس کی اپنی مرضی ہے. ہاں یہ حکم شریعت نے دیا ہے کہ جب وہ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو عدل کے ساتھ تمام اپنی اولادوں میں برابر بانٹ دے، بچیوں کو بھی برابر دے، بچوں کو بھی برابر دے. ہاں اپنی زندگی میں نہیں بانٹا، مر گیا تو اب بچیوں کا ایک پھیرا ہوگا، بچوں کا دگنا ہوگا ان سے. یہ احکام ہے شریعت. لیکن زندگی میں یہ معاملہ ہے، اور زندگی میں اس کو وصیت دیتے ہیں، زندگی میں اس کو چاہتے ہیں کہ وہ مر جائے اور اس کا حصہ جو ہے ہم کو مل جائے. کہتے ہیں ہمارا حصہ دے دو. حصہ ہوا کا باپ مرے گا تو ہوگا، تو چاہتے ہیں مر جائے، ہم کو حصہ تو مل جائے گا. ایسے جو ہے ذہن کے لوگ ہیں، اللہ ان کو نیک توفیق عطا فرمائے. اور آئیے ہجرت کے 34 سال کے واقعات میں سے کچھ اہم
واقعات کو سرسری طور پر میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا، انشاءاللہ اس کی تفصیل کل بیان ہوگی۔ ہجرت کے 4 سال کے واقعات میں سے ایک حادثہ رجی ہے جس میں 10 جو ہے صحابہ کو دھوکے سے کفار نے شہید کیا۔ واقعہ بیر معونہ ہے، اس میں بھی 70 صحابہ کو جو قرہ تھے، تبلیغ دین اور تعلیم دین کے لیے قبیلوں میں جا رہے تھے، ان کو کفار نے شہید کیا۔ ان واقعات کی تفصیل گزرے گی۔ اور 4 سال کے واقعات میں غزوہ بنو نذیر ہے، یہود کا ایک قبیلہ بنو نذیر، 3 قبیلے بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ تو یہ بنو نذیر جو ہے قبیلہ مدینے کے اطراف میں بستا تھا، اس کو نکالا گیا۔ انہوں نے سرکار سے جو عہد و پیمان کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اس کی تفصیل انشاءاللہ کل بیان ہوگی۔ اور 4 سال کے واقعات میں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا علی کی والدہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ماں فرمایا کرتے تھے، ان کا انتقال ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور ان کے جنازے کو قبر میں سرکار نے رکھا۔ 5 ہستیاں ایسی ہیں جن کی قبر میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، ایک تو بی بی خدیجہ ہے، ان کے صاحبزادے ایک یہ ہے، ایک ذوالبجادین نام کے صحابی تھے، ان کا بھی بڑا ایمان اور واقعہ انشاءاللہ وقت اگر رہے گا تو بیان کروں گا۔ تو ان کی خبر میں بھی سرکار اترے تھے اور یہ بی بی فاطمہ بنت اسد کی، اور سرکار نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا تھا کہ شاید ہی کوئی فاطمہ بنت اسد کے علاوہ قبر کے دبانے سے بچا ہوگا۔ اتنی ان کی فضیلت، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتی تھی، اپنی اولاد سے زیادہ سرکار کو چاہتی تھی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر میں جب حضرت عبد المطلب انتقال فرمایا تو حضرت ابو طالب نے جو ہے حضور کی کفالت جو ہے لی تھی، تو اس وقت سے یہ بی بی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے برابر نگہداشت اور پرورش کی اور حضور کی خدمت کی ہے، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ہجرت کے 4 سال کے اہم واقعات میں سے رجم یعنی زانی کو جو پتھر مار کر ہلاک کرتے ہیں وہ احکام نازل ہوئے۔ احکامات سرقہ چوری پر ہاتھ کاٹنے کا حکم نازل ہوا، اور حرمت شراب کو جو ہے اسی ہجرت کے 4 سال حرام قرار دیا گیا، اس سے پہلے شراب حرام نہیں تھی۔ تو ان کی انشاءاللہ کل جو ہے تفصیل بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ حیات مبارکہ کے واقعات ہم نے سنے ہیں مولا، اس کے اندر جو پیغام اور تعلیم ہمارے لیے مولا اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے محبوب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، وارفتگی، جانثاری کا جو انداز صحابہ اکرام نے اختیار کیا مولا، قیامت تک کوئی ویسا انداز لا نہیں سکتا مولا، ویسی محبت اور چاہت اور جانثاری کا ایک ذرہ ہم کو عنایت فرمائیے۔ آمین۔ اے اللہ حضور علیہ السلام سے سچی محبت، حضور علیہ السلام پر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں جامعی فرمائیے۔ اے اللہ ہم کو ایمان پر زندہ رکھیے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائیے۔ آمین۔ دین اسلام کی خدمت کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے۔ آمین۔ اے اللہ دین اسلام کے لیے جان، مال، ضرورت پڑنے پر قربان کرنے کی ہمت و طاقت ہم کو عطا فرمائے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں میں آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے، اتحاد و محبت پیدا فرمائے۔ اے رب العزت جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں مولا، ان کے خطاؤں کو، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے جائز مراد و مقاصد کو پورے فرمائے۔ اے اللہ علم دین ہم تمام کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرمائیے۔ اے اللہ ہم کو ایسا مسلمان بنائیے جس کو آپ اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں۔ اے اللہ ہم کو ایسے امور اور ایسے کاموں سے محفوظ رکھیے جو آپ کے اور آپ کے حبیب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ اے اللہ حضور کی اتباع اور اطاعت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ مسلمان عورتوں کو دین کی خدمت کا جذبہ دلوں میں عطا فرمائیے، اور اپنی اولاد کی ہم کو اور ہماری عورتوں کو اچھی تعلیم اور تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے ثواب جاریہ بنائیے۔ دور حاضر کے جو فتنے ہیں مولا، جس میں ہمارے مسلمان بچیاں اور بچے مبتلا ہیں مولا، ان کو نیک توفیق عطا فرمائیے۔ دور حاضر کے فتنوں سے ان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہماری بچیوں کی عزت و عصمت کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم کو پاکیزہ فکر، پاکیزہ نظریات، پاکیزہ خیالات عطا فرمائیے۔ اے اللہ شکر اور صاف ہم کو اور ان کو دل عطا فرمائیے، ایسا دل عطا فرمائیے جو آپ کے محبوب کی محبت سے سرشار ہو، ایسی آنکھیں عطا فرمائیے جس میں حیا ہو، ایسے کان عطا فرمائیے جو آپ کو اور آپ کے حبیب کا ذکر سننا پسند کرے، ایسی زبان عطا فرمائیے جو ہمیشہ آپ کی یاد اور آپ کے حبیب کو صلاۃ و سلام پڑھنے والی ہو، ایسے اعضاء عطا فرمائیے جو آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہیں۔ اے اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما دیجیے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائیے، ہم بڑے گناہگار سیاہکار مولا، لیکن یہ آپ کے حبیب کی ولادت پاک کا مہینہ ہے، ان کے صدقے و طفیل میں اللہ آپ گناہوں کے بخشنے والے ہیں، آپ رحم و کرم فرمانے والے ہیں۔ اے اللہ ہم اس محبوب کے غلام، ان کے امتی ہیں۔ اے اللہ اس محبوب کے صدقے میں، ان کے گھر والوں کے صدقے میں، ان کے اصحاب کے صدقے میں، ان
ان کے امت کے اولیاء کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول مقبول فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.